السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ صالحہ عبدالکریم کی کرائم سٹوری پاپوریتا کا دوسرا اور آخری حصہ سنتے ہیں۔ وہ پاکستانی عورت جو یہاں آئی تھی، مائیکل نے خاصے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ ہاں، وہی پاکستانی عورت جو یہاں آئی تھی، حفیظ اللہ نے اسے بتایا۔ وہ ایک بہت ہوشیار اور قابل بیرسٹر ہے اور اس نے پاکستان میں بے شمار کیسوں کی پیروی کی ہے اور انہیں جیتا ہے۔ پاکستان میں کیس جیتنا اور بات ہے اور یہاں معاملات بالکل مختلف ہیں، مائیکل نے کہا۔ کیسے برطانوی سوسائٹی کے بارے میں، یہاں کے طور طریقوں کے بارے میں اور یہاں کے نظام میں عدل و قانون کے بارے میں کوئی عملی تجربہ حاصل ہے؟ کیا اس نے اس سے پہلے یہاں کوئی مقدمہ لڑا ہے، کسی کیس کی پیروی کی ہے؟ نہیں، حفیظ اللہ نے جواب دیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ وہ ایک بہت ہی قابل اور ذہین عورت ہے۔ ٹھیک ہے، مائیکل نے ناگواری کے ساتھ بھویں سکیڑتے ہوئے کہا۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ فضل حسین ساری عمر یوں ہی جیل میں سڑتا رہے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے تو چاہا تھا کہ اس کی سزا میں کمی کرانے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لیتا، شاید مجھے کامیابی ہو جاتی، لیکن اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو بھلا میں اس کی یا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کو اس سلسلے میں جو زحمت ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، حفیظ اللہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کو خدا حافظ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ احمق کہیں کے، مائیکل نے دلی دل میں کہا۔ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ آخر وہ عورت کس بنیاد پر ملزم کی پیروی کرے گی؟ وہ تو کسی قانونی تضاد کی تلاش کے بارے میں غور تک کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر آخر وہ کس بنیاد پر یہ کیس لڑے گی؟ کمرہ عدالت میں لوگوں کی کافی بڑی تعداد موجود تھی۔ آج ایک پاکستانی بیرسٹر بنام صالحہ عبدالکریم ڈکیتی اور قتل کے ایک اہم مقدمے میں صفائی کی طرف سے پیش ہو رہی تھی۔ فضل حسین نامی ملزم کو اس سے پہلے عمر قید کی سزا دی جا چکی تھی اور اب صالحہ عبدالکریم کی اپیل کی سماعت کے دوران فضل حسین کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے پیش ہو رہی تھی۔ شاید اس کیس میں لوگوں کی دلچسپی اتنی زیادہ نہ ہوتی اور لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کمرہ عدالت میں موجود نہ ہوتی اگر صالحہ عبدالکریم نے عدالت میں آنے سے پہلے ہی اس کیس کے مجرم کو بے نقاب کر کے اس کے خلاف استغاثہ دائر کر دیا ہوتا۔ صالحہ عبدالکریم نے جس ملزم کی نشاندہی کی تھی، اسے پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ اس غیر ملکی عورت نے برطانیہ کی سرزمین پر یہ عظیم الشان کارنامہ کس طرح انجام دے دیا اور ایک ایسے چھپے ہوئے مجرم کو ڈھونڈ نکالا جس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ کمرہ عدالت میں جو لوگ موجود تھے ان میں خاصی بڑی تعداد وکیلوں کی بھی تھی، اور یہ سب چھوٹے موٹے وکیل نہیں تھے، ان میں شہر کے بڑے بڑے وکلاء شامل تھے جو اس عجیب و غریب کیس کی کارروائی سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور انہی بڑے بڑے وکلاء میں مائیکل بھی شامل تھا۔ وہ حیران و ششدر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور بے چینی کے ساتھ مقدمے کی کارروائی کے آغاز کا منتظر تھا۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ وہاں آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے صالحہ عبدالکریم سے یا اس کیس سے متعلق کسی اور شخص سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے صالحہ عبدالکریم، اس کے نائب اور مددگار فساد حسین سے اور بعد میں خود حفیظ اللہ سے کس قسم کی باتیں کہی تھیں، اور اب اس کے پاس شرمساری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کے سارے دعوے غلط ثابت ہو گئے تھے اور صالحہ عبدالکریم نے اس کیس کے اصل ملزم کی نشاندہی کر دی تھی۔ مائیکل کو شرمندگی کے علاوہ شدید ترین حیرت بھی تھی کہ آخر اس عورت نے یہ کام کس طرح کر لیا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا اور وکیل صفائی صالحہ عبدالکریم نے عدالت میں اپنا بیان شروع کیا۔ جناب والا، صالحہ عبدالکریم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ عدالت میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ اتنا گہرا سناٹا تھا جیسے اس بڑے سے کمرے میں کسی انسان کا وجود ہی نہ ہو۔ سب لوگ مکمل طور پر خاموش تھے اور اس گہرے سناٹے میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اور یہ تھی
صالح عبد الکریم کی صاف، قریب، واضح، بلند اور تیز آواز، وہ آواز جو ہمیشہ سچائی کے دفاع میں بلند ہوتی تھی، جس نے کبھی بھی جھوٹ کا دفاع نہیں کیا تھا۔ میں لندن کسی کیس کی پیروی کے سلسلے میں نہیں آئی تھی، صالح عبد الکریم نے کہا۔ میں اپنے مددگار مسٹر فساحت حسین کے ساتھ یہاں سیر و تفریح کی غرض سے آئی تھی، جن کی چھوٹی بہن اور بہنوئی لندن میں مقیم ہیں، اور یہ محض ایک اتفاق تھا کہ یہاں اپنے قیام کے دوران مجھے فضل حسین، ایک پاکستانی نجات ملزم کے کیس سے واقف ہونے کا موقع ملا، جسے بینک ڈکیتی اور قتل کے الزام میں سزائے عمر قید دی گئی تھی۔ اس کے بعض دوستوں کا اصرار تھا کہ وہ بے گناہ ہیں اور اسے غلط طور پر اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کی درخواست پر اس کیس کی فائل کا مطالعہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام شہادتیں اور ثبوت فضل حسین کے خلاف تھے، اور عدالت نے اسے جو سزا دی تھی وہ اس تقاضا کے پیش کردہ کیس کی روح سے بالکل ٹھیک تھی۔ تاہم پورے کیس کے تفصیلی مطالعے کے بعد میں اور میرے مددگار مسٹر فساحت حسین اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کیس میں بعض بہت کمزور پہلو بھی موجود تھے، اور کئی ایسی غلطیاں نظر آتی تھیں جن کا ارتکاب احمق سے احمق مجرم بھی نہیں کر سکتا۔ نیز بعض ایسے سوالات بھی تھے جن کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلی چیز جو ذہن میں شبہ پیدا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ آخر ملزم نے اپنے آلۂ قتل کو اپنی کار میں چھپانے کی حماقت کیوں کی، جبکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی کار پولیس کی تحویل میں لے لی جائے گی، کیونکہ اسے تو بخوبی پہچان لیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ملزم یہ موقف اختیار کرنے والا تھا کہ کسی اور شخص نے اس کی کار استعمال کر کے واردات کی ہے، اس لیے ملزم کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کار سے کیا کیا برآمد ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک بودھی اور کمزور دلیل ہے۔ ملزم کی یہ حماقت ہرگز نہیں کر سکتا تھا کہ آلۂ قتل کو اپنی کار میں ہی چھوڑ دیتا۔ یہ حرکت صرف دیدہ و دانستہ سوچ سمجھ کر ہی کی جا سکتی تھی، اور صرف ایک ایسا شخص یہ حرکت کر سکتا تھا جو خود ارتکاب جرم کرنے کے بعد اس کار کے مالک کو اس جرم میں پھنسوانا چاہتا ہو۔ ملزم کی کار بینک سے کچھ فاصلے پر مل گئی تھی، لیکن پولیس آج تک یہ جان نہیں سکی کہ ملزم نے اس جگہ سے اپنے گھر تک کا فاصلہ کس طرح طے کیا۔ واضح رہے کہ ملزم کی شناخت بہت آسان تھی، کیونکہ وہ ایک ٹانگ سے محروم تھا اور بے ساکھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اسے ایک بار دیکھ لینے والا شخص اسے بھول نہیں سکتا تھا، اور اس کیس کا اہم ترین سوال یہ تھا جناب بالا کہ ملزم اپنے گھر واپس آ کر بستر پر کیوں لیٹ گیا۔ آخر اس کے اس یقین کی کیا وجہ تھی کہ اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ اس نے ڈکیتی اور قاتلانہ حملے کی واردات کی تھی، اسے وہاں پہچان لیا گیا تھا، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف بھی تھا کہ اسے پہچان لیا گیا ہے، کیونکہ کیشیئر جیک نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا، اور اس کے باوجود ملزم واردات کے بعد آرام سے اپنے گھر میں آ کر لیٹ گیا۔ کیا وہ پاگل ہو چکا تھا؟ اس قسم کی واردات کرنے والے مجرم بالعموم اپنے فرار کا سارا بندوبست پہلے ہی کر لیتے ہیں، اور اپنا کام مکمل کرتے ہی شہر سے یا پھر ملک سے ہی فرار ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے اس صورت میں جبکہ انہیں پہچان لیے جانے کا خدشہ بھی درپیش ہو۔ وہ ایک منٹ بھی فالتو نہیں رکتے اور سیدھے فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ملزم فضل حسین، جو اپنی کٹی ٹانگ کے باعث دور دور سے پہچانا جا سکتا ہے، واردات کے بعد آرام سے اپنے گھر آ کر پولیس کے انتظار میں بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ کیا کسی احمق سے احمق مجرم سے بھی ایسے مسخرانہ رویے کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ یہ اور ان کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹی بڑی باتیں تھیں جن کا ذکر آگے آئے گا، جنہوں نے میرے ذہن میں ایسے شبہات اور سوالات پیدا کیے جو ایک ہی نتیجے کی جانب رہنمائی کرتے تھے، اور وہ یہ کہ اصل مجرم کوئی اور ہے اور فضل حسین کو اس میں پھنسوایا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک مفروضہ تھا جناب والا، اور وہ بھی ایک مہم سا مفروضہ۔ میں اس وقت تک اس سلسلے میں کوئی مضبوط رائے قائم نہیں کر سکتی تھی جب تک کہ میں
ملزم سے خود ملاقات کر کے اس سے تمام ضروری تفصیلات کے بارے میں نہ پوچھ لیتی۔ چنانچہ میں نے ملزم سے جیل میں ملاقات کی اور میں متعلقہ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کا موقع دیا۔ میں نے ملزم فضل حسین سے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور اسے وہ بہت ساری باتیں بھی معلوم کیں جن کا بظاہر اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ تعلق تلاش کرنا میرا کام تھا اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے وہ سب کچھ تلاش کر لیا جو فضل حق کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا۔ ابتدا میں تو سب کچھ ایک مفروضے کی شکل میں تھا اور اتنا سیدھا سادہ اور صاف بھی نہیں تھا۔ حقیقت بہت سے موٹے موٹے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور اسے باہر نکالنے کے لیے ان پردوں کو ہٹانے کی ضرورت تھی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان معاملات کا تعلق صرف قانون سے نہیں تھا، بلکہ ان کے پیچھے متعدد سماجی عوامل بھی کار فرما تھے۔ بہرحال میں نے اس چیلنج کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خدا کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوئی۔ فضل حسین کے والد برکت حسین کا تعلق کراچی سے تھا اور برکت حسین کی عمر اس وقت تقریباً 18 سال کی تھی جب وہ لندن آ گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ کراچی سے لندن آیا تھا۔ اس کے والد ایک برطانوی فرم میں ملازم تھے اور اسی فرم نے انہیں لندن بلوا لیا تھا جہاں وہ ایک ذمہ دار عہدے پر کام کر رہے تھے۔ برکت حسین نے باقی تعلیم لندن میں حاصل کی اور وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہو گیا۔ برکت حسین کی شادی کراچی میں اس کے عزیزوں میں ہوئی اور اس کی بیوی لندن میں آ کر رہنے لگی۔ اس خاندان کا شمار اب تارکین وطن میں ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے پاکستان چھوڑ دیا تھا اور یہ برطانیہ آ کر رہنے لگے تھے۔ فضل حسین لندن میں ہی پیدا ہوا اور اس لحاظ سے وہ برطانوی شہری تھا، گو کہ وہ ایشیائی تھا یا پاکستانی تارکین وطن، لیکن اسے برطانیہ میں شہری حقوق حاصل تھے کیونکہ وہ وہیں کی پیدائش تھا۔ فضل حسین کے کوئی اور بھائی بہن نہیں تھا۔ یہ عجب اتفاق تھا کہ اس کا باپ بھی اپنے والدین کی تنہا اولاد تھا اور خود فضل حسین بھی اپنے والدین کی تنہا اولاد تھا۔ فضل حسین کی ماں کی ایک بہن اور ایک بھائی تھے اور وہ لوگ کراچی میں ہی رہتے تھے۔ دونوں کی ایک ایک بیٹی تھی جو فضل حسین سے چند سال چھوٹی تھی اور دونوں کی خواہش تھی کہ فضل حسین سے ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے، لیکن فضل حسین کی ماں ایک بہت سمجھدار عورت تھی۔ اس نے اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ لندن میں گزار دیا تھا اور وہ مغربی معاشرے کے طور طریقوں سے بخوبی واقف تھی۔ اس کا بیٹا فضل حسین تو خالصتاً مغربی معاشرے کی پیداوار تھا اور وہ شادی کے معاملے میں اس پر نہ تو کوئی زور ڈال سکتی تھی نہ اسے مجبور کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی اور بہن دونوں سے یہ بات صاف صاف کہہ دی کہ وہ فضل حسین کی شادی کے سلسلے میں ان سے اپنے طور پر کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ یہ معاملہ فضل حسین کا ذاتی معاملہ ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے دلہن تلاش کرے گا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ خود ان دونوں میں سے کسی بیٹی کو پسند کر کے اس سے شادی پر راضی ہو جائے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن فضل حسین نے ان دونوں ہی لڑکیوں سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کئی بار کراچی آیا تھا اور اس نے اپنے ماموں اور خالہ کی بیٹیوں کو دیکھا تھا۔ اس نے دونوں میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کیا اور اپنی ماں سے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ ان میں سے کسی سے بھی شادی پر راضی نہیں ہے۔ فضل حسین کی ماں نے اپنے بھائی اور بہن کو بڑے خوبصورت اور سنبھلے ہوئے انداز میں فضل حسین کے فیصلے سے آگاہ کر دیا اور اس کے بعد ان دونوں نے اپنی بہن کے خط کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی۔ برکت حسین کا انتقال بہت جلد ہو گیا۔ فضل حسین نے ابھی اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی کہ برکت حسین عارضۂ قلب میں مبتلا ہو کر مر گیا اور اس کے صرف 2 سال کے بعد ہی فضل حسین کی والدہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ فضل حسین نے اپنے ماموں اور خالہ کو ان کی بہن کی موت کی اطلاع بھجوائی تھی اور ان دونوں نے رسماً ایک ایک خط تعزیت کا ارسال کر دیا اور بس اللہ اللہ خیر صلی۔ اس کے بعد سے اپنے ماموں اور خالہ سے فضل حسین کا کوئی رابطہ نہ رہا
اور یوں فضل حسین اس دنیا میں بالکل اکیلا یکا و تنہا رہ گیا۔ اس کے ساتھ صرف اس کے دوست احباب تھے اور بس۔ تعلیم مکمل کرتے ہی فضل حسین نے ایک مقامی پرائیویٹ بینک میں ملازمت کر لی تھی۔ اس بینک کے مالکان فضل حسین کے باپ برکت حسین مرحوم سے واقف تھے اور اس محنتی اور دیانتدار اور ہوشیار آدمی کی بہت قدر کرتے تھے۔ مالکوں نے فضل حسین کو بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بینک میں ملازمت دی اور فضل حسین نے اپنی عملی زندگی کا آغاز اس بینک سے کیا۔ اس وقت وہ بالکل نوجوان تھا۔ یونین بینک لندن، جس میں فضل حسین نے کام شروع کیا، ایک کافی بڑا اور قابل اعتماد بینک تھا اور اس کا کاروبار خاصے وسیع حلقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ملازمین میں اکثریت تو انگریزوں کی تھی، لیکن چند ایک تارکین وطن بھی ان میں شامل تھے، اور فضل حسین کے علاوہ حفیظ اللہ نامی ایک شخص جس کا تعلق پاکستان سے تھا، اوم پرکاش نامی ایک ہندوستانی اور مالی سنگھ نامی ایک نیپالی بھی شامل تھے۔ فضل حسین کو بچپن سے ہی گانے کا بہت شوق تھا اور وہ مغربی گانوں سے زیادہ ہندوستان اور پاکستان کے گانوں میں دلچسپی لیتا تھا۔ وہ کوئی باقاعدہ تربیت یافتہ پیشہ ور گلوکار تو نہیں بنا اور نہ ہی اس نے گلوکاری کو اپنے پیشے اور کاروبار کے طور پر اپنایا۔ وہ تو بس شوقیہ طور پر گایا کرتا تھا، اور وہ بھی عام طور سے ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کی تقریبات میں، اور یہ چیز رفتہ رفتہ فضل حسین کی مقبولیت کا سبب بنتی گئی۔ لندن میں بہت بڑی تعداد پہ ہندوستانی اور پاکستانی وغیرہ آباد تھے اور آئے دن کوئی نہ کوئی فنکشن، کوئی نہ کوئی تقریب وغیرہ ہوتی ہی رہتی تھی، اور فضل حسین کو اس کے گانے کی وجہ سے خاص طور سے مدعو کیا جاتا تھا، اور شرکائے تقریب بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس کا گانا سنتے تھے۔ فضل حسین صرف ہندوستانی اور پاکستانی گانے ہی نہیں، انگریزی گانے بھی خوب گاتا تھا، اور ہندوستان اور پاکستانی تقریبات کے علاوہ ویکینڈ پر ہونے والی دوسری بہت سی تقریبات اور پارٹیوں میں بھی اسے اکثر بلایا جاتا تھا۔ فضل حسین کا محبوب مشغلہ یہی تھا۔ وہ شوقیہ گلوکار تھا اور یہ چیز بہت سے حلقوں میں اس کی مقبولیت کا سبب بن گئی تھی، اور نینی بھی فضل حسین کے گانے کو بہت پسند کرتی تھی، بلکہ دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی پسند کرتی تھی، اور جتنا وہ فضل حسین کے گانوں کو پسند کرتی تھی، اس سے کچھ زیادہ فضل حسین کو پسند کرتی تھی۔ فضل حسین اور نینی کی جب پہلی ملاقات ہوئی تو اس وقت فضل حسین کی عمر 28 برس کی تھی۔ اسے یونین بینک میں کام کرتے ہوئے کئی سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اب اس کا شمار بینک کے ذمہ دار اور قابل اعتماد لوگوں میں ہوتا تھا۔ انتظامیہ اس پر بھروسہ کرتی تھی اور اس کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن اور خوش تھی۔ فضل حسین اور نینی میں جلدی بہت گہری دوستی ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ نینی اس بینک میں نئی نئی آئی تھی اور اس کی عمر 24 سال تھی۔ وہ ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور بحیثیت مجموعی اس کی شخصیت غیر معمولی طور پر پرکشش تھی۔ بینک کے تقریباً سبھی نوجوان مردوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن نینی نے صرف فضل حسین کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی گہری دوستی ہو گئی اور وہ دونوں زیادہ تر ساتھ رہنے لگے۔ نینی اور فضل حسین کی دوستی اور محبت کو جس شخص نے سب سے زیادہ ناپسند کیا وہ ڈیوڈ تھا۔ ڈیوڈ اسی بینک میں ملازم تھا اور تقریباً اسی پوزیشن کا حامل تھا جو فضل حسین کی پوزیشن تھی۔ ڈیوڈ انگریز تھا، خالص انگریز، اور اسے اپنی گوری چمڑی اور نسلی برتری کا بڑا شدید احساس تھا۔ وہ ہمیشہ سے نسلی تفاخر کے خبط میں مبتلا تھا، اور وہ اپنے اس طرز فکر کو دوسروں سے عموماً اور خاص طور سے رنگدار لوگوں سے چھپاتا بھی نہیں تھا۔ ڈیوڈ نے بہت چاہا کہ نینی اس کی طرف راغب ہو جائے، لیکن نینی نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ فضل سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ شادی کرے گی۔ تم جانتی ہو وہ پاکستانی ہے
مسلمان ہے، اس کا مذہب اسے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سارے مسلمان ایسا ہی کرتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی کرے گا، وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا، اس نے ایک روز نینی سے کہا۔ مجھے افسوس ہے ڈیوڈ کہ مسلمانوں کے بارے میں تمہاری معلومات ناقص ہیں، نینی نے اسے جواب دیا۔ میں یہاں لندن میں کم از کم 20 مسلمان خاندانوں سے واقف ہوں جن کا تعلق بھارت اور پاکستان سے ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی خاندان ایسا نہیں ہے جہاں 2 بیویاں موجود ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے ڈیوڈ کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تم سمیت کسی بھی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ میں نے تمہارے معاملے میں دخل اندازی نہیں کی ہے نینی، ڈیوڈ نے نرمی سے کہا۔ میں تو تم کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایشیائی لوگ، اور خاص طور سے… بس کرو پلیز، نینی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے ان چیزوں کے بارے میں سبق مت پڑھاؤ، میں سب کچھ خود بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو کہنا مشکل تھا کہ ڈیوڈ کو فی الوقت نینی سے کتنی محبت تھی، لیکن یہ بات صاف ظاہر تھی کہ اسے فضل حسین سے نفرت تھی، اور اس نفرت کی اصل وجہ یہ تھی کہ نینی فضل حسین سے محبت کرتی تھی، اور اس نے ڈیوڈ کی ہر پیش قدمی کا جواب سرد مہری سے دیتے ہوئے اسے رد کر دیا تھا۔ نینی اور فضل حسین کے دوستانہ تعلقات کا سلسلہ برابر جاری رہا، اور ان تعلقات میں گہرائی اور شدت بھی پیدا ہوتی رہی، یہاں تک کہ کئی سال کا عرصہ گزر گیا۔ بینک کے سارے ملازمین ان کے مابین محبت کے تعلقات کے بارے میں جانتے تھے، لیکن کسی کو اس سلسلے میں کچھ کہنے کی، سوچنے کی یا فکر کرنے کی ضرورت اور فرصت نہیں تھی۔ یہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ تھا، اور جس معاشرے میں وہ رہ رہے تھے اس میں یہ ایک قطعاً غیر اہم بات تھی، اور کسی بھی دوسرے شخص کے لیے اس میں کوئی کشش یا دلچسپی نہیں تھی۔ کسی کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ نینی اور فضل حسین نے اب تک شادی کیوں نہیں کی، اور وہ کیوں اپنے معاشقے کی مدت کو طویل کیے جا رہے ہیں۔ کسی کو اس بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں تھی سوائے ایک شخص کے، اور وہ شخص تھا ڈیوڈ۔ آخر تم دونوں شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے ایک سے زائد بار یہ سوال نینی سے پوچھا۔ جب تم لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو پھر آخر کیا رکاوٹ ہے؟ عجیب بات ہے، نینی نے جواب دیا۔ ہماری شادی کی ہم سے زیادہ فکر تم کو ہے، آخر تم کو اس بات سے کیوں دلچسپی ہے؟ میں نے تو صرف تمہاری دوستی میں یہ بات کہی ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ تم بھی میری دوست ہو اور فضل حسین بھی میرا دوست ہے، آخر ہم ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، میں اس کا دشمن تو نہیں ہوں۔ نینی اس کی بات کے جواب میں آہستہ سے ہنس دی اور وہاں سے چل دی۔ بات یہ تھی کہ ان دونوں کو شادی کی جلدی نہیں تھی، وہ اچھے اور قریبی دوستوں کی طرح رہنا چاہتے تھے۔ شادی کے لیے تو ابھی عمر پڑی تھی، اور بالآخر انہوں نے شادی کا فیصلہ کر ہی ڈالا۔ ان کے معاشقے کو 5 سال کی مدت گزر چکی تھی، اور فضل حسین کی عمر اب 33 برس کی ہو گئی تھی، جبکہ نینی 29 برس کی تھی۔ بینک کے تمام ملازمین کے لیے وہ بڑا ہنگامہ خیز اور ہلچل سے بھرپور دن تھا۔ فضل حسین اور نینی نے اعلان کر دیا تھا کہ اگلے مہینے وہ شادی کر رہے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے منگنی کر لی ہے۔ تمام رفقائے کار ان دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے، اور ان مبارکباد دینے والوں میں ڈیوڈ بھی شامل تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ بالآخر تم دونوں کی 5 سال کی کورٹ شپ ایک خوشگوار نتیجے پر پہنچ رہی ہے، اس نے فضل حسین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ شادی کس طرح ہوگی؟ کیا مطلب؟ فضل حسین نے چونک کر پوچھا۔ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو اور نینی عیسائی مذہب کی ماننے والی ہے، ڈیوڈ نے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو کیا تم چرچ جاؤ گے یا نینی مسجد میں جائے گی؟ نہ میں چرچ جاؤں گا اور نہ وہ مسجد جائے گی، فضل حسین نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ ہم دونوں کی شادی کورٹ میں رجسٹرار کے سامنے ہوگی، اور تم مہربانی کر کے اس قسم کا تفرقہ ڈالنے والی باتیں مت کرو۔ لیکن
فضل حسین اور نینی کی شادی کبھی نہ ہو سکی۔ اپنی منگنی کے ایک ہفتے کے بعد ہی وہ دونوں ایک بھیانک حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ دونوں اکٹھا کار میں ایک جگہ جا رہے تھے اور فضل حسین کار کی رفتار میں برابر اضافہ کیے جا رہا تھا۔ اتنا تیز مت چلو فضل، نینی نے اسے ٹوکا، اتنی تیز رفتاری خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا گاڑی چلاتے ہوئے، فضل حسین نے ہنس کر کہا، اور خدا کا شکر ہے کہ آج تک کوئی معمولی سا حادثہ بھی نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوگا۔ حادثے روز روز نہیں ہوتے فضل، نینی نے سنجیدگی سے کہا، آدمی کی زندگی میں بس کبھی کبھار کوئی ایک آدھی حادثہ ہو جاتا ہے اور اس میں وہ نقصان ہو جاتا ہے کہ آدمی پھر دوبارہ پنپ نہیں سکتا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی خوفناک باتیں کر رہی ہوں۔ مجھے خاموش ہو جانا چاہیے اور تمہیں گاڑی کی رفتار کم کر دینی چاہیے۔ نینی تو خاموش ہو گئی تھی، لیکن فضل حسین نے ابھی گاڑی کی رفتار کم نہیں کی تھی۔ اسے اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی چلانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا، اور پھر اچانک جیسے ساری دنیا الٹ پلٹ ہو گئی۔ وہ ایک تنگ موڑ تھا جو اچانک ہی سامنے آ گیا تھا۔ فضل حسین اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے اس موڑ کا علم تو تھا، لیکن وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ موڑ کس وقت آئے گا، اور اس نے سڑک پر لگے ہوئے نشان کو بھی نظر انداز کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہوئی کار کو جب اس نے ایک دم سے موڑ دیا تو گاڑی الٹ گئی۔ یہ بڑا بھیانک حادثہ تھا۔ فضل حسین کو صرف اتنا یاد تھا کہ اس کی نظروں کے سامنے ہر چیز یک بار کی الٹ پلٹ ہونے لگی تھی، اور اس کے بعد پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے نینی کے بارے میں دریافت کیا، لیکن اسے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا گیا کہ فی الحال اسے زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ نینی بھی شدید زخمی حالت میں اسپتال میں موجود ہے۔ ہوش میں آنے کے فوری بعد فضل حسین کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کی دائیں ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے کاٹ دی گئی ہے۔ اس کا علم تو اسے کئی گھنٹے کے بعد ہو سکا، اور جب اسے اس بات کا علم ہوا تو اس پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اس کا دماغ سنونے لگا اور سارا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اوف خدا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کے وجود کا ایک حصہ اس سے الگ کر دیا گیا تھا، اور وہ اب ایک ادھورا انسان تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اسے نینی کی کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ نینی نے اسے تیز ڈرائیونگ سے روکا تھا۔ حادثے روز روز نہیں ہوتے فضل، آدمی کی زندگی میں بس کبھی کبھار کوئی ایک آدھ حادثہ ہو جاتا ہے، اور اس میں ہی اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ آدمی پھر پنپ نہیں پاتا۔ نینی کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے یہ سارے الفاظ اچھی طرح یاد تھے۔ وہ کبھی کبھار ہو جانے والا حادثہ ہو چکا تھا، اور نینی کہاں تھی؟ خدا جانے وہ کتنی زخمی تھی۔ لیکن نینی زخمی نہیں تھی، وہ کوئی بھی دکھ سہنے کے لیے زندہ نہیں تھی۔ وہ حادثے کے وقت تقریباً فوراً ہی مر گئی تھی، جبکہ فضل حسین شدید طور پر زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا تھا، اور اس کی دائیں ٹانگ گاڑی کے ڈھانچے میں پھنس کر اس بری طرح چور چور ہو گئی تھی کہ اس کو کاٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی تھی کہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑ کر ٹانگ کو بچا لیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ ان کی ساری کوششیں بیکار گئیں، اور فضل حسین کی دائیں ٹانگ کو گھٹنے کے نیچے سے کاٹ دیا گیا۔ فضل حسین حد سے زیادہ نڈھال تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتا، وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ میں ایک ادھورے انسان کی حیثیت سے زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ اور نینی، کیا وہ ایک معذور اور مجہول مرد کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کرے گی؟ نہیں، میں اس پر یہ ظلم نہیں کروں گا۔ اس وقت تک فضل حسین کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ نینی تو اسی وقت مر چکی تھی جب یہ حادثہ ہوا تھا۔ اسے یہ بات کئی روز کے بعد اس وقت بتائی گئی جب وہ اپنی ٹانگ کٹ جانے کے صدمے سے کسی حد تک سمجھوتا کر چکا تھا، اور یہ نیا صدمہ تو اس کے لیے اور بھی زیادہ اذیتناک ثابت ہوا۔ نینی کی موت کا قلق تو اپنی جگہ پر تھا ہی، لیکن وہ خود کو نینی کا قاتل سمجھ رہا تھا۔ نینی کی موت کا وہ خود ذمہ دار تھا۔ اگر اس نے نینی کی بات مان لی ہوتی اور تیز رفتار ڈرائیونگ سے پرہیز کیا ہوتا
تو آج نینی بھی زندہ ہوتی اور وہ خود بھی ایک سالم وجود کے طور پر موجود ہوتا۔ اس کا جسم یوں شکست و ریخت کا شکار نہ ہوتا۔ اس 5 برس کے عرصے کے دوران ڈیوڈ کے متعدد عورتوں کے ساتھ تعلقات رہے اور اس نے شادی نہیں کی۔ نینی نے کبھی اس کے جذبات کی پذیرائی نہیں کی تھی، لیکن شاید اس کے دل میں نینی کے لیے ایک خاص جذبہ ہمیشہ موجود رہا تھا، اور اس کی زندگی میں آنے والی متعدد عورتوں میں سے کوئی بھی نینی کے خلا کو پر نہیں کر سکی تھی۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ نینی کی موت پر ڈیوڈ آنسوؤں سے رویا۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ مجھے کس قدر عزیز تھی۔ آج وہ مر گئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا مر گئی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ کمبخت فضل حسین بچ گیا اور وہ مر گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بچ جاتی اور اس کے بجائے فضل حسین مر جاتا، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس واقعے کے بعد سے ڈیوڈ کے دل میں فضل حسین کے لیے نفرت اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے کئی لوگوں کے سامنے متعدد طریقوں سے اس نفرت کا اظہار بھی کیا۔ وہ یہ الزام لگاتا تھا کہ فضل حسین کی مجرمانہ حرکت کے نتیجے میں نینی کی موت واقع ہوئی ہے، اور یہ کہ فضل حسین اس کی موت کا ذمہ دار ہے۔ فضل حسین کافی دنوں کے بعد بیساکھی کے سہارے چلنے کے قابل ہوا۔ شروع میں تو وہ اپنے آپ کو بالکل نہیں سنبھال پاتا تھا اور گر پڑتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اس طریقے سے چلنے کا عادی ہو گیا۔ بینک کی انتظامیہ نے اسے ریٹائرمنٹ کی پیشکش کی، لیکن فضل حسین نے انتظامیہ سے درخواست کی کہ اسے کام کرتے رہنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ ایک مفید آدمی کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور کوئی ہوگا بھی نہیں، اس نے دکھ بھری آواز میں بینک کی انتظامیہ کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا۔ میری منگیتر نینی مر چکی ہے، اور اب ظاہر ہے کہ مجھ جیسا معذور آدمی، ادھورا آدمی شادی نہیں کر سکتا۔ میری زندگی بالکل خالی اور ویران ہے۔ میں اپنے آپ کو تباہی سے بچانا چاہتا ہوں، اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ میں کام کرتا رہوں پہلے کی طرح۔ میں کوشش کروں گا کہ پہلے کی طرح گاتا بھی رہوں، لیکن شاید اب میں اتنا زیادہ نہ گا سکوں گا جتنا کہ پہلے گاتا تھا، لیکن بینک کا کام میں بالکل اسی طرح کر سکتا ہوں جس طرح پہلے کرتا تھا۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مجھے حسب دستور کام کرنے دیں۔ میری کٹی ہوئی ٹانگ میری کارکردگی میں حائل نہیں ہوگی۔ بینک کی انتظامیہ نے کافی غور و خوض کے بعد فضل حسین کی درخواست قبول کر لی اور اسے اپنی ملازمت جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ فضل حسین ایک پرانا ملازم تھا۔ اس نے اپنی نوجوانی کے زمانے سے اسی بینک سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اور وہ ہمیشہ بڑی دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو پورا کرتا چلا آیا تھا۔ اور یوں فضل حسین کی زندگی کے اس دور کا آغاز ہوا جس میں وہ ایک مسلسل اضمحلال اور محرومی کی کیفیت کا شکار رہتا تھا، اور اس کے اعصاب پر مستقل دباؤ رہتا تھا۔ اگر میں بینک میں کام نہ کر رہا ہوتا تو شاید اب تک میرا وجود مکمل طور پر منتشر ہو چکا ہوتا۔ وہ اکثر اپنے آپ سے کہتا، دن کا بڑا حصہ تو کام میں گزر جاتا ہے اور مجھے اپنے بارے میں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ اگر میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو شاید میں پاگل ہو جاتا۔ مسلسل اعصابی دباؤ کا شکار رہنے کے باعث فضل حسین کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو گئی۔ یونین بینک کے ملازموں کا زیادہ تر علاج ڈاکٹر ایمرسن کرتا تھا، اور فضل حسین اب ڈاکٹر ایمرسن کے پاس اکثر جانے لگا۔ ڈاکٹر ایمرسن اسے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کی دوائیاں دیتا تھا، اور یوں کئی برس کا عرصہ گزر گیا۔ ڈیوڈ بھی بینک میں موجود تھا، اور فضل حسین اس بات کو بھول چکا تھا کہ کبھی ڈیوڈ کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ بھی تھے، کیونکہ کشیدگی کی جو وجہ تھی وہ کب کی ختم ہو چکی تھی۔ نینی کا وجود اب ایک داستان پارینہ بن چکا تھا۔ ڈیوڈ اور فضل حسین کے تعلقات اب بالکل نارمل تھے، جس طرح کے ایک ساتھ کام کرنے والوں کے ہوتے ہیں، لیکن ڈیوڈ کے دل میں کیا تھا اس کا فضل حسین کو کوئی علم نہیں تھا۔
البتہ بینک کے دوسرے لوگوں کی طرح وہ ڈیوڈ کے بارے میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ڈیوڈ ہر ماہ ایک نئی محبوبہ تلاش کر لیتا تھا جو پرانی محبوبہ کی جگہ لے لیتی تھی۔ اس روز ڈیوڈ صبح فضل حسین کے پاس آیا۔ بینک کھلے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ ڈیوڈ فضل حسین کے پاس سے کچھ کاغذات لینے کے لیے آیا تھا اور اس وقت وہ کوئی چیز چبا رہا تھا۔ ڈیوڈ نے فضل حسین سے مطلوبہ کاغذات لیے اور پھر جیب میں سے ایک چیوگم نکال کر فضل حسین کی طرف بڑھائی۔ تمہیں طرح طرح کے چیوگم کھانے کا بہت شوق ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے فضل حسین سے کہا۔ ذرا یہ بھی ٹرائی کرو، بالکل نئی اور بہت عمدہ قسم کی چیوگم ہے، ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی، میں نے تو کھا کر دیکھی، مجھے بہت اچھی لگی، ذرا تم بھی کھا کر دیکھو۔ فضل حسین نے اس کا شکریہ ادا کر کے چیوگم اس سے لے لی اور اسے کاغذ کی پیکنگ سے نکال کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اسے چیوگم کھانے کا بہت شوق تھا اور سب لوگ اس بات سے واقف تھے کہ وہ چیوگم شوق سے کھاتا ہے۔ ڈیوڈ اس کے پاس سے چلا گیا اور فضل حسین اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ چیوگم کو کچھ دیر تک کھاتے رہنے کے بعد اس نے اسے پوری طرح چوس کر پھینک دیا تھا اور وہ اس کے بارے میں بھول بھی چکا تھا۔ اسے وہ چیوگم ذائقے میں کچھ زیادہ اچھی بھی نہیں لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد فضل حسین کو اپنے سر میں بھاری پن کا احساس ہونے لگا اور ساتھ ہی جسم میں ایک دم سے تھکن جیسی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ فضل حسین کو فوراً ہی احساس ہو گیا کہ یہ علامتیں ہائی بلڈ پریشر کی تھیں۔ اس کے سر میں چکر بھی آ رہے تھے اور کان اور تلوے گرم ہونے لگے تھے۔ تلووں سے تو جیسے آگ سی نکلنے لگی تھی۔ وہ اب وہاں بیٹھ کر کام نہیں کر سکتا تھا، بہت ذمہ داری کا کام تھا اور کسی غلطی کی صورت میں زبردست نقصان ہو جاتا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے فوراً ڈاکٹر ایمرسن کے پاس جانا چاہیے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس وقت میرا بلڈ پریشر کچھ زیادہ ہائی معلوم ہو رہا ہے، شاید مجھے ایک زیادہ طاقتور خوراک کی ضرورت ہے، مجھے یہاں بیٹھ کر کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے مینیجر کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتایا اور اسے چھٹی لے کر بینک سے باہر نکلا اور اپنی خصوصی کار میں بیٹھ کر ڈاکٹر ایمرسن کے کلینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر ایمرسن کا گھر اور کلینک ایک ہی جگہ تھا۔ ڈاکٹر ایمرسن نے اس کا معائنہ کیا اور بتایا کہ اس کا بلڈ پریشر اس وقت کافی ہائی ہے۔ میں تمہیں دوا دے رہا ہوں، اس نے کہا، گھر جا کر ایک گولی کھا لو اور سو جاؤ۔ فضل حسین گھر آ گیا۔ اس نے بلڈنگ میں داخل ہونے کے بعد اپنی گاڑی کو پارکنگ لاٹ میں کھڑا کیا اور خود اوپر آ کر ڈاکٹر ایمرسن کی دی ہوئی دوا کھائی اور بستر پر لیٹ گیا۔ اسے تقریباً فوراً ہی نیند آ گئی۔ کسی نے کال بیل بجائی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جلدی سے گھڑی دیکھی، وہ تقریباً 2 گھنٹے تک سوتا رہا تھا اور اب آنکھ کھلنے پر وہ اپنے آپ کو پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ لیکن اس وقت کون آ گیا تھا؟ سب لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں دفتر میں ہوں، اس نے دل میں سوچا اور اٹھ کر دروازے پر آیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ویسے ہی پولیس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور پولیس والے اس کے گھر میں بینک سے لوٹی ہوئی رقم کو تلاش کرنے لگے۔ صالحہ عبد الکریم کو یہ سارے حالات خود فضل حسین کی زبانی معلوم ہوئے، لیکن یہ سب کچھ صالحہ عبد الکریم کو بآسانی نہیں معلوم ہو گیا تھا۔ اس کو فضل حسین سے سینکڑوں سوالات در سوالات کرنے پڑے تھے، جن کے نتیجے میں فضل حسین نے یہ ساری باتیں بتائی تھیں، اور فضل حسین خود ان باتوں کو اس لیے بیان نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے خیال میں ان ساری باتوں کا اس کے کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ساری غیر متعلق باتیں تھیں اور وکیل صاحبہ کا وقت وہ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وکیل صاحبہ نے تو خود ہی اس سے کریت کر ایک ایک بات پوچھی، اور جب بھی انہیں ایک بات معلوم ہو جاتی تو وہ اس کے متعلق کوئی درجن بھر مزید سوالات پوچھ ڈالتی۔ اس طرح سوال و جواب کے اس طویل عمل کے دوران یہ پوری داستان اس طرح ترتیب پائی جس طرح کہ ابھی بیان کی گئی ہے۔ ایک ایسا شخص جو بالکل یکا و تنہا ہو، جو ایک ٹانگ سے محروم ہو، جو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو، جو مسلسل محرومی اور اس ملال کا شکار ہو، ایک ایسا شخص
بینک لوٹنے کی اور کارڈ کو گولی مارنے کی واردات نہیں کر سکتا۔ صالح عبد الکریم نے فضل حسین کی پوری داستان سننے کے بعد وہیں اور اسی جگہ یہ فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا وکالت نامہ دستخطوں کے لیے فضل حسین کی طرف پڑھا دیا تھا۔ ایسے آدمی کو بینک لوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے اس بھاری رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس رقم کو لے کر کیا کرے گا اور اپنے ادھورے اور شکستہ وجود کو خطرے میں کیوں ڈالے گا؟ میں یہاں تک تو پہنچ چکی ہوں فساد حسین صاحب کہ یہ واردات فضل حسین نے نہیں کی ہے۔ صالح عبد الکریم نے فساد حسین کو فضل حسین کے ساتھ اپنی تفصیلی گفتگو کا پورا ٹیپ سنانے کے بعد کہا، اور آپ بھی یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے۔ جی ہاں، فساد حسین نے جواب دیا، مجھے تو پہلے بھی آپ کی اس رائے سے اتفاق تھا کہ اصل مجرم کوئی اور ہے، جس نے خاصی چالاکی کے ساتھ فضل حسین کو پھنسا دیا ہے اور خود صاف بچ نکلا ہے۔ اچھا، تو اب آئیے اس معاملے کے دوسرے پہلو کی طرف۔ صالح عبد الکریم نے کہا، میں نے فضل حسین کی ساری زندگی کو کھنگال کر رکھ دیا، اس سے وہ سب کچھ پوچھ لیا جس کا جاننا میرے لیے ضروری تھا۔ فضل حسین کی آج تک کسی سے بھی مخالفت، مخاصمت یا کشیدگی نہیں رہی سوائے ڈیوڈ کے۔ فضل حسین کی زندگی میں صرف ڈیوڈ ہی ایک ایسا شخص ہے جس نے فضل حسین سے نفرت کی اور اسے ناپسند کیا۔ لیکن نینی کی موت کو ایک عرصہ گزر چکا ہے، فساد حسین نے پرخیال انداز میں کہا، اور فضل حسین اور ڈیوڈ کے درمیان مخاصمت کی وجہ نینی ہی تھی جو کبھی کی ختم ہو چکی ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں ڈیوڈ اب بھی فضل حسین کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ میں نے اس بارے میں فضل حسین سے سوال پوچھا تھا اور اس نے جواب میں اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ وہ نہیں جانتا کہ ڈیوڈ کے دل میں اب بھی اس کی طرف سے کیا ہے، تاہم بظاہر ان کے تعلقات نارمل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈیوڈ کے دل میں اب بھی فضل حسین کے لیے نفرت موجود ہو، فساد حسین نے کہا، کیونکہ وہ فضل حسین کو نینی کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا اور اب بھی سمجھتا ہوگا۔ جو شخص بینک لوٹنے کے لیے گیا تھا اور بعد میں فضل حسین کی گاڑی میں بیٹھ کر بھاگا، وہ ڈیوڈ نہیں ہو سکتا، صالح عبد الکریم نے کہا، کیونکہ وہ شخص بھی ایک ٹانگ سے محروم تھا اور بے ساکیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈیوڈ کا کوئی ساتھی ہو سکتا ہے، اور ڈیوڈ نے اپنے اس منصوبے میں کسی ایسے شخص کو شریک کیا ہے جو ایک ٹانگ سے محروم ہے اور قد و قامت اور جسمانی ساخت وغیرہ میں فضل حسین سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ اسے بس یہ کرنا تھا کہ اپنے چہرے کو ذرا چھپا لے اور بس۔ اس کی گھٹنے کے نیچے سے کٹی ہوئی دائیں ٹانگ تو بالکل صاف طور پر اس کی شناخت کروا رہی تھی، اور یہ ایک ایسی شناخت تھی جسے وہ کسی طرح بھی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، فساد حسین نے کہا، تو سوال یہ ہے کہ اب ہم کہاں سے آغاز کریں اور ڈیوڈ کے اس بابریدہ ساتھی کو کہاں تلاش کریں؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص اب تک لندن میں موجود ہو، وہ اپنا کام پورا کر کے اپنے حصے کی رقم لے کر یہاں سے کہیں اور بھی جا سکتا ہے۔ ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے، صالح عبد الکریم نے جواب دیا۔ ہمیں آغاز تو بہرحال ڈیوڈ سے ہی کرنا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اگر ڈیوڈ کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور اس کے پاس اعتراف جرم کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہے تو خود ہی ہمیں اس لنگڑے ساتھی کے بارے میں بتا دے جس کی مدد سے اس نے یہ ناٹک کھیلا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کا ایک طے شدہ پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ ڈیوڈ چونکہ اس بینک کا پرانا ملازم تھا، اس لیے وہ الارم کے کنیکشنوں کے بارے میں بھی بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے خود ہی الارم کو ڈسکنیکٹ کر کے بینک کو غیر محفوظ کر دیا، اور اس نے اس صبح کو فضل حسین کو ایک ایسا چیونگم کھانے کو دی جس میں غالباً ہائی بلڈ پریشر کو مزید ہائی کرنے کی دوا خاصی مقدار میں شامل کر دی گئی تھی۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہوا تھا۔ اس چیونگم کے کھانے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد
फजल हुसैन का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने लगा, इसे चक्कर आने लगे और वो घर जाने पर मजबूर हो गया। डॉक्टर एमरसन के पास से दवा लेकर वो अपने घर चला गया और फिर डेविड के छोड़े हुए आदमी ने अपना काम कर दिखाया। मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ इसी तरह हुआ होगा। और मुलजिम के वहाँ से जाने के बारे में क्या ख्याल है? फसाद हुसैन ने पूछा। इस बारे में एक नज़रिया तो बासानी कायम किया जा सकता है। सालिहा अब्दुल करीम ने कहा, यह मुमकिन है कि डेविड वहाँ इस ज़ेरे तामीर इमारत के पास गाड़ी लिए हुए पहले से मौजूद हो और वो अपने इस कटी टांग वाले साथी को लेकर वहाँ से खबा हो गया हो। हमको अभी तक ये बात नहीं मालूम है कि आया डेविड इस वक्त बैंक में मौजूद था या नहीं जब ये वारदात हुई थी, और ये भी हो सकता है कि ये काम किसी और शख्स ने किया हो। फसाद हुसैन ने कहा, डेविड के साथी एक से ज़ायद भी तो हो सकते हैं। बैंक से इतनी बड़ी रकम लूटी गई है कि अगर 4-5 हिस्सेदार भी हों तो इनमें से हर एक के हिस्से में भारी रकम आएगी। ये भी हो सकता है। सालिहा अब्दुल करीम ने इससे इत्तफाक किया। बहरहाल ये बात तो तय है कि इस लंगड़े शख्स को कोई ना कोई वहाँ से अपने साथ लेकर गया है जो वहाँ पहले से मौजूद था, और अब हमें फौरी तौर पर 2 काम करने हैं। एक तो ये कि हमें डेविड की शक्ल देखना है ताकि हम इसे पहचान सकें, और दूसरी ये कि हमें ये मालूम करना है कि वक़्वा के वक्त डेविड बैंक में मौजूद था या नहीं। बिल्कुल ठीक, फसाद हुसैन ने कहा, और इसके लिए हमें हफीज़ुल्लाह की मदद दरकार होगी। इसी शाम सालिहा अब्दुल करीम ने हफीज़ुल्लाह से मुलाकात की। फसाद हुसैन भी उसके साथ था। आप लोग डेविड को देखना चाहते हैं? इसने ताज्जुब से कहा। लेकिन डेविड का इस मामले से क्या ताल्लुक? वो बैंक का पुराना मुलाजिम है और इसके खिलाफ काम के सिलसिले में कभी कोई शिकायत नहीं सुनी गई, सिवाय इसके कि वो ज़रा तासुब पसंद और तंग नज़र है, कालों को नापसंद करता है, और एक ज़माने में नैनी नामी एक लड़की के चक्कर में फजल हुसैन के साथ उसका कुछ रकाबत का भी मामला था। लेकिन नैनी को तो मरे हुए भी कई बरस गुजर चुके हैं। आप लोगों को डेविड का ख्याल क्यों करा गया? वक्त आने पर आपको अपने तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे, सालिहा अब्दुल करीम ने संजीदगी से कहा। फ़िलहाल तो आपको 2 काम करने हैं। एक तो हमें डेविड की शनाख्त करवानी है और दूसरा ये मालूम करना है कि आया डेविड वारदात के वक्त बैंक में मौजूद था या नहीं, और अगर वो नहीं था तो फिर वो कितनी देर के बाद वापस आया। ठीक है, हफीज़ुल्लाह ने कहा, ये दोनों काम हो जाएंगे। इसे अगले दिन ये दोनों काम हो गए। हफीज़ुल्लाह ने इन दोनों को डेविड की शनाख्त करा दी। इसने इन्हें डेविड की गाड़ी दिखा दी थी और ये दोनों बैंक की छुट्टी से ज़रा पहले इस गाड़ी के पास पहुंच गए। डेविड इनके सामने ही आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इन दिनों वो अकेला ही आता था। इन दोनों ने इसे खूब अच्छी तरह से देख लिया और हफीज़ुल्लाह ने इन्हें ये भी बता दिया कि वक़्वा के रोज़ बल्कि वक़्वा के वक्त डेविड बैंक में मौजूद नहीं था। वो वक़्वा से कोई घंटे भर पहले किसी काम से बाहर चला गया था, फिर काफ़ी देर बाद उस वक्त वापस आया था जब ये सारा काम हो गया था। मैंने तो फजल हुसैन को देखा है और आज डेविड को भी देख लिया, सालिहा अब्दुल करीम ने बाद में फसाद से कहा। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, दोनों के कदो कामत और जिसामत में मुझे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। दोनों तकरीबन एक ही जैसे जिस्म के हामिल हैं। मैंने ये बात ख़ास तौर पर नोट की है। लेकिन हम ये फ़र्ज़ नहीं कर सकते कि ये वारदात खुद डेविड ने की होगी, फसाद हुसैन ने कहा, क्योंकि वारदात करने वाला शख्स एक टांग से महरूम था, बैसाखियों के सहारे चलता था और फजल हुसैन की खुसूसी कार में बैठकर आया था और भागा भी था। वो डेविड खुद तो नहीं हो सकता। बात यह है फसाद साहब कि अभी तक हमारे पास जो कुछ भी है वो महज मफरूज़ात पर मबनी है, सालिहा अब्दुल करीम ने कहा। यह भी हो सकता है कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वो सब गलत और बेबुनियाद हो और डेविड का इस मामले से वाकई कोई ताल्लुक़ ना हो।
اور اصل مجرم کوئی اور ہو، لیکن ہمیں بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہی ہوگا، اور ہم ڈیوڈ سے ہی آغاز کرتے ہیں، کیونکہ موجودہ صورتحال میں ہمیں سب سے زیادہ ممکنہ اور واحد ملزم وہی نظر آتا ہے۔ اس رات صالح عبد الکریم، فساد حسین اور حفیظ اللہ کے درمیان کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ آپ لوگ رقم کی فکر مت کیجیے، حفیظ اللہ نے کہا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فضل حسین ایک گلوکار کی حیثیت سے یہاں لندن کے ایشیائی حلقوں میں بہت مقبول ہے، اور اس کے پرستاروں اور حامیوں میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو اس کی مدد کے لیے بڑی خوشی کے ساتھ رقم فراہم کر دیں گے۔ علاوہ ازیں ایشین ویلفیئر سوسائٹی بہت زیادہ رقم کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، صالح عبد الکریم نے کہا۔ آپ تو خود یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کو تو خود ہم سے زیادہ صحیح طور پر اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کام میں کتنے پیسے خرچ ہوں گے۔ جو بھی خرچ ہوگا ہونے دیجیے، حفیظ اللہ نے کہا۔ اگر ہم اس کے نتیجے میں فضل حسین کو سراغوں سے باہر لانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجیے کہ سب کچھ وصول ہو گیا۔ میں ایک بات واضح کر دوں حفیظ اللہ صاحب، صالح عبد الکریم نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، ہم آپ کے سامنے کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم بذات خود تو حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ہم حقیقت کی تلاش مفروضوں، قرائن، اندازوں اور تجزیوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف صحیح سمت میں ہی جا رہے ہوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کوئی غلط امید دلانا نہیں چاہتی۔ یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میڈم، حفیظ اللہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ یہ سب تو مقدر کے کھیل ہیں میڈم، کوشش کرنا تو انسان کا کام ہے، آگے جو خدا کی مرضی۔ یہاں مغربی ممالک میں پاکستان کے مقابلے میں بعض ایسی سہولتیں موجود ہیں جن سے ہم خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، صالح عبد الکریم نے کہا۔ پاکستان میں جو کام ہمیں خود بھاگ بھاگ کر کرنے پڑتے تھے اور جن کے پیچھے ہمارا بہت زیادہ وقت صرف ہو جاتا تھا، وہ کام یہاں ہمارے لیے دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، معاوضے پر اور نہایت رازداری اور مکمل ایمانداری کے ساتھ۔ یہ چیز مغربی ممالک کی خصوصیات میں سے ایک ہے، حفیظ اللہ نے کہا۔ یہاں کے لوگوں میں بنیادی ایمانداری کا تصور موجود ہے، آپ لوگوں پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص شاذن و نادر ہی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، جو شخص آپ سے کسی کام کا معاوضہ لے گا وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کا کام کر دے گا۔ جی ہاں، صالح عبد الکریم نے کہا، اسی لیے تو میں نے اس انتہائی نازک اور اہم معاملے میں پرائیویٹ سراغ رساں کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے روز شام کے وقت صالح عبد الکریم اور فساد حسین فلپ نامی ایک پرائیویٹ سراغ رساں کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فلپ کا شمار شہر کے معروف اور کامیاب ترین سراغ رسانوں میں ہوتا تھا۔ اس کے پاس مجے ہوئے کارکنوں کی ایک ایسی ٹیم موجود تھی جس پر اسے بجا طور پر ناز تھا، اور خود فلپ بھی بڑا تجربہ کار آدمی تھا۔ اس نے 25 سال کا عرصہ پولیس کی ملازمت میں گزارا تھا، اور پھر طبی وجوہات کی بنا پر اسے وقت سے کچھ پہلے ہی ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد اس نے پرائیویٹ سراغ رساں کے طور پر کام شروع کر دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک بڑا آفس قائم کر لیا جس میں باقاعدہ عملہ کام کرتا تھا۔ فلپ کے بارے میں ان لوگوں کو آفتاب اور عمران نے تفصیلی معلومات فراہم کی تھیں، اور حفیظ اللہ نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ میں نے آپ کو اس شخص کے بارے میں بتا دیا ہے، صالح عبد الکریم نے فلپ سے کہا۔ اس کے گھر اور دفتر کا پتہ بھی آپ کو دے دیا ہے۔ اب ہمیں ابتدائی طور پر اس کے دفتر سے باہر کی سرگرمیوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے، یعنی دفتر کے علاوہ اس کی اور کیا مصروفیات رہی ہیں، وہ کہاں کہاں آتا جاتا ہے، اور خاص طور سے یہ بات کہ کس عورت سے اس کی دوستی ہے وغیرہ۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا خاتون، فلپ نے کہا۔ آپ اطمینان رکھیے،
ہم آپ کو بالکل صحیح اور تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کا رہن سہن کیسا ہے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ یعنی یہ کہ وہ کس طرح اخراجات کرتا ہے، اور کیا بینک کی ملازمت کے علاوہ اس کے پاس آمدنی کے کوئی اور ذرائع بھی موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، فلپ نے کہا، گویا آپ اس کے بارے میں ایک جامع رپورٹ چاہتی ہیں، کیونکہ پھر ہمیں اسی لحاظ سے اپنا پروگرام ترتیب دینا ہوگا۔ فی الحال کم از کم ایک ہفتہ، صالح عبد الکریم نے کہا۔ لیکن مسٹر فلپ، آپ میرا مطلب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ سادہ سا شخص کا تعاقب کر کے ایک شخص کی روزمرہ کی نقل و حرکت معلوم کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں اس شخص کی سرگرمیوں کے بارے میں جامع اور مستند رپورٹ درکار ہے، اور ضروری نہیں کہ ان سرگرمیوں کا تعلق محض اسی ایک ہفتے کی نقل و حرکت سے ہو۔ فلپ نے بڑے غور سے صالح عبد الکریم کی طرف دیکھا۔ آپ کو اپنی بات کہنے کا غیر معمولی سلیقہ آتا ہے، اس نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں آپ کا مطلب پوری طرح سمجھ چکا ہوں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد صالح عبد الکریم کو فلپ کی جانب سے ایک سربہ مہر لفافہ موصول ہوا۔ اس میں ڈیوڈ کے بارے میں ایک خفیہ رپورٹ موجود تھی۔ صالح عبد الکریم اور فساد حسین نے مل کر اس رپورٹ کا مطالعہ کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈیوڈ غیر شادی شدہ تھا اور وہ 2 کمروں والے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے گھر کے قریب واقع پارک میں ورزش کرنے جایا کرتا تھا۔ اس کی ورزش میں جاگنگ کرنا اور بعض دوسری ہلکی پھلکی جسمانی ورزشیں شامل تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ورزش کے بعد وہ واپس گھر چلا جاتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا اور صبح کا ناشتہ خود تیار کرتا تھا۔ دوپہر کو وہ صرف ہلکا سا کھانا کھاتا تھا، جسے وہ بینک کے قریب واقع ایک اسنیک بار سے منگواتا تھا۔ رات کا کھانا وہ گھر پر کھاتا تھا، بشرطے کہ وہ گھر پر موجود ہو۔ عام طور پر اس کی شامیں اور راتیں بھی کرسٹینا نامی ایک عورت کے ساتھ گزرتی تھی، جو خود بھی اپنے اپارٹمنٹ میں تنہا رہتی تھی اور ایک اسٹور میں پارٹ ٹائم کام کرتی تھی۔ وہ بہت معمولی حیثیت کی حامل تھی اور اس کا خاندانی پس منظر بھی بالکل معمولی تھا۔ کرسٹینا کے ساتھ ڈیوڈ کے تعلقات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور اس سے پہلے وہ روزی نامی ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، اور اس کی زیادہ تر شامیں روزی کے ساتھ گزرتی تھیں۔ روزی بھی ایک معمولی خاندان کی لڑکی تھی، اور ڈیوڈ اور روزی عام طور سے درمیانے درجے کے ہوٹلوں، ریسٹورانوں اور کلبوں وغیرہ میں آتے جاتے تھے، کیونکہ وہ اعلیٰ ترین اور بے حد مہنگے تفریحی مقامات کے اخراجات کے کفیل نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ڈیوڈ اور روزی نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا، اور ڈیوڈ نے کرسٹینا کے ساتھ میل جول بڑھا دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات میں کافی تبدیلیاں رونما ہو گئیں۔ شروع میں تو ڈیوڈ اور کرسٹینا ایسی ہی درمیانی درجے کی جگہوں پر جایا کرتے تھے جو ان کی طبقاتی حیثیت کے مطابق تھیں۔ البتہ مہینے میں 1-2 بار وہ کسی بہت شاندار، مہنگی اور اعلیٰ درجے کی جگہ جاتے تھے، جہاں تسلسل کے ساتھ صرف بے حد دولت مند لوگ ہی جا سکتے تھے۔ البتہ درمیانی طبقے کے لوگ کبھی کبھار جا سکتے تھے۔ لیکن پھر اچانک یوں ہوا کہ ایسی مہنگی اور اعلیٰ درجے کی جگہوں پر ان کا آنا جانا بڑھ گیا، جہاں جانے کے لیے کافی رقم کی ضرورت ہوتی تھی۔ گو کہ ان کے ذرائع آمدنی اور مالی حالات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے اخراجات ایک دم بڑھ گئے تھے۔ اب وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹلوں اور کلبوں میں، ریسٹورانوں میں کھانا کھاتے اور بہترین اور گراں ترین تفریحی سہولیات سے لطف اندوز ہوتے، اور یہ 1-2 دن کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اب تو یہ ان کا باقاعدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ البتہ ڈیوڈ نے کرسٹینا کے لیے قیمتی تحائف کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ کرسٹینا ڈیوڈ کے ساتھ دکانوں پر جاتی اور طرح طرح کی قیمتی اشیاء کی خریداری کرتی، جن میں زیورات اور بے حد گراں ملبوسات وغیرہ شامل تھے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا تھا اور اب بھی جاری تھا، البتہ اس کی شدت میں کچھ کمی آ گئی تھی۔
ایک اندازے کے مطابق صرف پچھلے ایک ہفتے کے دوران ڈیوڈ اور کرسٹینا نے شاپنگ، سیر سپاٹے، تفریحات اور خورد و نوش وغیرہ پر مجموعی طور پر جتنی رقم صرف کی وہ ان دونوں کی کم از کم ایک ماہ کی مجموعی ماہانہ کمائی سے بھی زیادہ تھی۔ رپورٹ میں لکھا تھا ڈیوڈ کے دوست بہت کم تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ وہ بہت کم آمیز شخص تھا اور اپنے پڑوسیوں سے زیادہ ربط ضبط نہیں رکھتا تھا۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسے سوائے کرسٹینا کے اور کسی سے بھی ملتے نہیں دیکھا گیا۔ نہ وہ خود کسی سے ملنے گیا اور نہ کوئی اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے ہر شام کرسٹینا کے ساتھ گزاری اور ویکینڈ کی پوری راتیں اس نے کرسٹینا کے اپارٹمنٹ میں گزاری۔ اس گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شام کے وقت ڈیوڈ کو ایک لاکر کھولتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ یہ لاکر ایک مقامی پوسٹ آفس میں واقع تھا اور اسے شام کے وقت بھی کھولا جا سکتا تھا۔ ڈیوڈ نے اس لاکر میں سے کیا نکالا تھا اس کا علم نہیں ہو سکا تھا، تاہم اس نے پورے ہفتے میں صرف ایک بار ہی اس لاکر کو کھولا تھا۔ اب تو کوئی بھی شبہ نہیں رہ جاتا۔ صالح عبدالکریم نے پوری رپورٹ پڑھنے کے بعد فساد حسین سے کہا، ہم اصل مجرم تک پہنچ گئے ہیں فساد صاحب، ہماری محنتیں رائے گاہ نہیں گئیں اور ہمیں اس سلسلے میں فلپ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اصل مدعے کو سمجھ گیا اور اس نے اپنی تفتیش میں وہی رخ اختیار کیا جو ہم چاہتے تھے۔ جی ہاں، فساد حسین نے کہا، اس رپورٹ کے مندرجات سے تو صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیوڈ کے ہاتھ مفت کی دولت آ گئی ہے جسے اس نے ایک الگ لاکر میں رکھ چھوڑا ہے اور وہ اور اس کی محبوبہ کرسٹینا اس دولت سے عیش کر رہے ہیں۔ خود ڈیوڈ کے بینک میں لاکر موجود ہیں، صالح عبدالکریم نے کہا، اور جہاں وہ رہتا ہے اس جگہ کے آس پاس بھی لاکرز دستیاب ہیں، لیکن ان ساری جگہوں کو چھوڑ کر اس نے ایک دور دراز کے علاقے میں لاکر کرائے پر لیا ہے۔ اس کا مقصد اس کے سوا بھلا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے اس بات کو چھپانا چاہتا ہے؟ بالکل، فساد حسین نے کہا، اور یہ شانہ اخراجات، یہ پیسے کی فراوانی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ دونوں مزے کر رہے ہیں اور فضل حسین بیچارہ ناک کرتا گناہ کی سزا بھگت رہا ہے۔ ہم نے ملزم کو پہچان تو لیا ہے فساد صاحب، لیکن ابھی اہم ترین مرحلہ باقی ہے اور اس کے ساتھ وابستہ بہت سارے سوالات بھی باقی ہیں۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ڈیوڈ کا وہ ٹانگ کٹا ساتھی کون تھا جس نے واردات کی تھی اور جو اب اپنا حصہ لے کر غالباً کہیں روپوش ہو چکا ہے۔ اگر ہم اس کو تلاش کر لیتے تو پھر ڈیوڈ کو گھیرنے میں زیادہ آسانی ہوتی۔ بہرحال یہ کامیابی بھی کچھ کم نہیں ہے کہ ہم نے ڈیوڈ کو بحیثیت مجرم کے شناخت کر لیا ہے۔ اب اسے کسی طرح سے قانون کی گرفت میں لانا ہے تاکہ اس کی زبان کھلوائی جا سکے۔ اس کے ٹانگ کٹے ساتھی کے بارے میں تو خود اس سے بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اور ایک اور شخص سے بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، فساد حسین نے کہا، اور وہ ہے کرسٹینا۔ قرائن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ڈیوڈ کی ساری سرگرمیوں کا علم ہے۔ کم از کم اسے اس بات کو تو ضروری علم ہے کہ ڈیوڈ کے پاس اچانک بہت سی دولت آ گئی ہے۔ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، صالح عبدالکریم نے اس سے اتفاق کیا، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ممکن ہے کرسٹینا اس کی شریک کار بھی ہو اور اب وہ دونوں اس مفت کی دولت سے خوب عیش کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈیوڈ کو اس طرح قانون کی گرفت میں لانا ہے کہ وہ کسی طرح بچ کر نکلنے نہ پائے، فساد حسین نے کہا۔ ایک بار جب اس کے گرد ہم اپنا جال پھینکیں تو پھر وہ کسی بھی طرح اس سے باہر نہ جا سکے، اسے اتنا موقع ہی نہ مل سکے، وہ سنبھل نہ سکے اور اپنا دفاع نہ کر سکے۔ ہمیں اسے چاروں طرف سے گھیر لینا ہے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور صالح عبدالکریم اس بات سے بخوبی واقف تھی اور یہاں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس سے اس کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو جائیں۔ یہ اس کا اپنا ملک نہیں تھا اور یہاں کے حالات پاکستان سے بالکل مختلف تھے، چنانچہ ان بدلے ہوئے حالات میں اسے کسی مختلف حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ وہ اور فساد حسین کوئی 2 دن تک گھنٹوں سارا دن بحث میں الجھتے رہے۔ ان کے پاس فی الوقت
मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत अभी तक मौजूद नहीं था और वो इसे फैसलाकुन तौर पर कानून के हवाले नहीं कर सकते थे। हमें ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, सालेह अब्दुल करीम ने कहा। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। हमें अगर इसे कानून की गिरफ्त में लाना है तो इस वक्त जो कुछ हमारे पास मौजूद है वो काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ दरकार है, कोई बिल्कुल ठोस और फैसलाकुन चीज़ जिसके आगे कोई भी दम न मार सके। वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो भाग गया तो? फसाद हुसैन ने कहा। हमें इसके इम्कानात को भी तो पेश नज़र रखना चाहिए। जिस तरह इसका वो टांग कटा साथी गायब हो चुका है, इसी तरह वो खुद भी तो गायब हो सकता है। इसके पास पैसा तो बहुत है, वो कहीं भी निकल सकता है, क्रिस्टीना को साथ लेकर या इसके बगैर। मेरे ख्याल में हम इसकी पेशबंदी कर सकते हैं, सालेह अब्दुल करीम ने कहा। हम इसको मोहलत देंगे ताकि वो उजलत में कोई ऐसा कदम ना उठाए। अलावा इसी हम एक बार फिर फिलिप से रब्ता कायम करके इसकी कड़ी निगरानी का बंदोबस्त करवा देंगे। और वो फसाद को बताने लगी कि इन्हें क्या करना होगा। हाँ, ये ठीक है, फसाद ने खुश होते हुए कहा। हम इसी तरह करेंगे। डेविड एक आदि चोर नहीं है, वो हमारी जुमला तफ्तीश और तहकीक से तो यही मालूम होता है कि इसने शायद ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा जुर्म किया है। इसलिए इस बात का इम्कान है कि हमारी ये चाल कामयाब रहेगी। और एक बार फिर वो दोनों फिलिप के दफ्तर में मौजूद थे। फिलिप ने बड़ी खुशदिली के साथ इनका खैर मकदम किया। हम अब ये चाहते हैं कि चंद रोज़ तक डेविड की कड़ी निगरानी की जाए, सालेह अब्दुल करीम ने फिलिप से कहा, और वो जहाँ भी जाए इसके बारे में खबर रखी जाए। और अगर बिलफर्ज इस बात का पता चले कि वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है तो इस सूरत में आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर इतला देने के अलावा और क्या कार्रवाई कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फिलिप ने जवाब दिया। हम अपने आदमी इसके पीछे रवाना कर सकते हैं, आपको इसकी मंजिल का पता बता सकते हैं, और अगर बिलफर्ज कोई ऐसी बात है कि आपके ख्याल में वो कोई जुर्म करके भाग रहा है तो हम इसको रोक भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मुकम्मल तौर पर पूरी यकीन होने की ज़रूरत है, वरना आप खुद भी कानून की जद में आ सकती हैं। मेरा मतलब यह है कि काफ़ी उलझी हुई बात होती है। मैं आपको बताती हूँ मिस्टर फिलिप, सालेह अब्दुल करीम ने कहा। अगर वो भाग निकलने की कोशिश करे तो आप इसे रोक लें, आगे मेरी जिम्मेदारी है। वो दरअसल एक मुजरिम है और मैं इसे उस वक्त तक पुलिस के हवाले नहीं कर सकती जब तक मैं इसके खिलाफ तमाम ज़रूरी सबूत इकट्ठे ना कर लूँ। अपनी इस मुहिम में मुझे आप जैसे लोगों के ताउन की ज़रूरत है। ठीक है, फिलिप ने संजीदगी से कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ हूँ। हमारे पास लोगों को रोकने के बहुत से तरीके मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि इसकी नौबत नहीं आएगी, सालेह अब्दुल करीम ने कहा। लेकिन अगर इसकी नौबत आए तो आप इस शख्स को रोक लें। कायदे से तो मुझे ये दरख्वास्त पुलिस से करनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त मैं पुलिस को कायल करने की पोजीशन में नहीं हूँ। अलबत्ता आपसे ताउन की दरख्वास्त करती हूँ और इस काम के जो भी अखराजात होंगे वो अदा कर दिए जाएंगे। सालेह अब्दुल करीम जब फिलिप के पास से उठी तो काफ़ी हद तक मुतमईन थी। थोड़ी बहुत हेरा फेरी तो हर जगह ही चल जाती है, इसने हंसते हुए फसाद से कहा। इसे किसी को रोकने का कोई कानूनी इख्तियार तो नहीं है, लेकिन नज़रिया ज़रूरत के तहत वह ऐसा कर सकता है। बाद सूरतों में तो वाकई नज़रिया ज़रूरत ही की ज़रूरत है, फसाद हुसैन ने कहा लगाते हुए कहा। इसी रात को आफ्ताब के घर में जहाँ सालेह अब्दुल करीम ठहरी हुई थी, सालेह अब्दुल करीम के कमरे में टेलीफोन के पास 4 अफराद मौजूद थे। खुद सालेह अब्दुल करीम, फसाद हुसैन, हफीज़ुल्लाह और आफ्ताब। आफ्ताब का लबो लहजा बड़ी हद तक मकामी लोगों जैसा था। टेलीफोन में एक टेप रिकॉर्डर नस्ब कर दिया गया था जो दोनों तरफ से होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर सकता था। सालेह अब्दुल करीम ने आफ्ताब को इशारा किया और वो एक नंबर मिलाने लगा। आफ्ताब को तमाम ज़रूरी हिदायत पहले ही दी जा चुकी थीं। सालेह अब्दुल करीम ने इसको सब कुछ तहरीर करके दिया था और इसे कहा था कि इसको बार बार पढ़ ले
اور ساری بات کو اچھی طرح سمجھ لے۔ تمام ممکنہ جوابات کی صورت میں اسے جو کچھ کہنا تھا وہ سب اسے اچھی طرح سمجھایا جا چکا تھا، بلکہ باقاعدہ ریہرسل بھی کرا دی گئی تھی۔ اچھی طرح جان لیجیے آفتاب صاحب، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، صالح عبدالکریم نے آخر میں اس سے کہا تھا۔ آپ اطمینان رکھیے، آفتاب نے کہا، غلطی نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کا مدعا پوری طور پر سمجھ گیا ہوں اور اسی لیے میں وہی کروں گا جو آپ چاہتی ہیں۔ آفتاب نے نمبر گھمایا اور دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو۔ چند لمحوں کے بعد آفتاب نے سنا، میں ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ کیوں سویٹ ہارٹ، یہ کیا بدمعاشی ہے؟ آفتاب نے خالص مقامی لب و لہجے میں بولتے ہوئے کہا، تم سارا مال اکیلے ہضم کر جاؤ گے؟ کیسا مال؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کون ہو تم؟ ڈیوڈ نے گرجنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز میں خوف اور گھبراہٹ کی موجودگی کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ سنو جانے من، اس علاقے میں جہاں یونین بینک واقع ہے، کوئی بھی شخص ہمارا حصہ دیے بغیر واردات نہیں کر سکتا۔ میں دراصل باہر گیا ہوا تھا، ابھی چند روز پہلے ہی واپس آیا ہوں۔ میرے کارندوں نے جان بوجھ کر تمہیں چھوڑ رکھا تھا، ورنہ وہ خود بھی تم سے وصولی کر سکتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ تم اگر کوئی عقل مند آدمی ہوئے تو خود ہی ہمارا حصہ پہنچا دو گے، مگر تم تو یار آرام سے سو گئے، اور اب میں واپس آ گیا ہوں۔ میرے کارندے بھی میری واپسی کے منتظر تھے۔ تو اب یہ بتاؤ میری جان کہ تم ہمارا حصہ کب پہنچا رہے ہو؟ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے بھلا کون سی بات کی ہے؟ ڈیوڈ کی آواز اب واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ دوسرے ٹیلی فون سیٹ پر صالح عبدالکریم موجود تھی۔ اس نے ریسیور کان سے لگا رکھا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سنو میرے بچے، آفتاب نے اسے چمکارتے ہوئے کہا، ڈیڈی کے ساتھ مذاق نہیں کیا کرتے، اچھے بچوں کی طرح سب کچھ سمجھ جاؤ۔ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم نے یونین بینک میں کیا کیا؟ اور کیا یہ بھی بتاؤں کہ تم نے رقم کون سے پوسٹ آفس کے لاکر میں رکھی ہے؟ اور کیا یہ بھی بتاؤں کہ تم اور کرسٹینا اب تک اس میں سے کتنا مال اڑا چکے ہو؟ اور کیا یہ بھی بتاؤں کہ تم نے اس بے وقوف لنگڑے ایشیائی فضل حسین کو کس طرح اس کیس میں پھنسایا؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ڈیوڈ کو کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ فون پر اس کی باری باری سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ تم کون ہو؟ قدرے توقف کے بعد آفتاب نے ڈیوڈ کی آواز دوبارہ سنی۔ کیا نام ہے تمہارا اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ شاید تمہیں میرے بارے میں کوئی غلط فہمی۔ سنو، یو سن آف اے بچ، آفتاب نے گرج کر کہا، بکواس مت کرو، اب سیدھی سیدھی بات کرو۔ میرا نام تم پیڈرو سمجھ سکتے ہو، اور جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اس علاقے میں کوئی بھی زیر زمین کام میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور اسے ہر کام کے منافع میں میرا حصہ ہوتا ہے۔ تم نے اپنا کام کیا، کر لیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن مجھے میرا حصہ پہنچا دو۔ اور اب تم جان گئے ہوگے کہ میرے کتنے بہت سے ہاتھ ہیں، کتنی بہت سی آنکھیں ہیں اور کتنے بہت سے کان ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی مکمل تفصیل کا مجھے علم ہے۔ کہو تو ٹیلی فون پر سب کچھ دہرا دوں، لیکن کبھی کبھی لائنیں مل بھی جاتی ہیں۔ نہیں، ڈیوڈ نے جلدی سے کہا، کچھ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے کہاں ملوں؟ ہاں، اب آئے نا تم سیدھے راستے پر، آفتاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ سنو، تم جس پارک میں روزانہ صبح ورزش کرنے آتے ہو، کل صبح میں اس کے مشرقی دروازے پر تمہیں ملوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اور ایک آخری بات، کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے لیے کرسٹینا کے علاوہ آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم میری طاقت تو جان ہی گئے ہوگے، میرے آدمی تمہاری مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ یہاں سے بھاگ کر نکلنے کی کوشش مت کرنا، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم ساری رقم سمیٹ کر یہاں سے چلتے بنو گے اور مجھے خبر نہیں ہوگی۔ میں اس سے پہلے ہی تمہیں
6 फीट ज़मीन के नीचे उतार दूंगा और मैं तुमको रकम की अदायगी के लिए 1 हफ्ते से ज़्यादा की मोहलत नहीं दूंगा। ये भी जान लो कि अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो अब तक यूं आज़ाद ना फिर रहे होते। फजल हुसैन की जगह तुम अंदर होते, इसलिए कोई गलत हरकत मत करना। नहीं नहीं, मैं कोई गलत हरकत नहीं करूँगा, डेविड ने जल्दी से कहा। लेकिन मैं तुम्हें किस तरह पहचानूंगा? इसके लिए तुम्हें तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आफताब ने कहा। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, मैं खुद तुमसे मिल लूँगा। ठीक है, डेविड ने नीम मुर्दा आवाज़ में कहा। मैं कल सुबह पार्क के मशरक़ी गेट पर, लेकिन इसकी बात पूरी होने से पहले ही पेड्रो ने फ़ोन बंद कर दिया था। सालेहा अब्दुल करीम ने भी फ़ोन का रिसीवर वापस रखा और तहसीना में नज़रों से आफताब की तरफ देखते हुए कहा, बहुत खूब, बहुत उम्दा आफताब साहब, बिल्कुल ठीक, मैं बस यही चाहती थी। शुक्र है कि आपको मेरा काम पसंद आया, आफताब ने खुश होते हुए कहा। लेकिन मैडम, आपने तो कमाल कर दिया, आपने वाकई कमाल कर दिया। आपकी जहानत की तारीफ़ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। आपने तो इससे एतराफ़ जुर्म ही करवा लिया। जी हाँ, वो एक तरह से एतराफ़ जुर्म कर ही चुका है और इसकी बातों का ये टेप अभी नामुकम्मल है। सालेहा अब्दुल करीम ने इसकी बात काटते हुए कहा, इंशाअल्लाह वो कल मुकम्मल एतराफ़ जुर्म कर लेगा और फिर वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ हमारी ही नहीं, कानून की गिरफ्त में भी होगा। मैं अपनी आंखों के सामने एक दूसरा मौजज़ा रूनुमा होते देख रहा हूँ, हफीजुल्लाह ने भराई हुई आवाज़ में कहा। एक मौजज़ा मैंने उस वक्त देखा था जब मैडम ने आफताब को फांसी के फंदे से उतार लिया था, और अब दूसरा मौजज़ा मैं ये देख रहा हूँ कि मैडम फजल हुसैन को सलाखों से बाहर ला रही हैं और असल मुजरिम की निशानदेही कर रही हैं। वाकई कमाल ही कमाल है। मैं बरसों से इस बैंक में मुलाजिम हूँ, डकैती के इस पूरे वाक़े से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, लेकिन मेरे तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि ये काम डेविड का हो सकता है। और मैडम ने तो जैसे जादू के ज़ोर से बहुत कुछ मालूम कर लिया। तारीफ़ों के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा है, सालेहा अब्दुल करीम ने हंसते हुए कहा। और अभी तो हमें बहुत सा काम करना है। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि वो भाग ना जाए, लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि अब वो भागने की कोशिश नहीं करेगा। एक तो वो खौफज़दा बहुत है और दूसरे उसे 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। भागने के लिए उसके पास काफ़ी वक्त है। नहीं, अब वो नहीं भागेगा, फसाद हुसैन ने बड़े वसूख के साथ कहा। आपका कहना ठीक है, एक तो खौफ और दूसरे मोहलत, ये दोनों चीज़ें इसे फ़िलहाल रोके रखेंगी। इसे रकम की अदायगी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। अगले दिन सुबह को सालेहा अब्दुल करीम इस पार्क के मशरक़ी दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठी हुई एक किताब पढ़ रही थी, जहाँ डेविड रोज़ाना वर्जिश करने आता था। वो डेविड के आने से पहले ही वहाँ पहुँच गई थी और खामोशी से बेंच पर बैठी हुई थी। इसने अपनी आंखों के सामने डेविड को आते देखा। डेविड गेट के इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ सीधा वहाँ से गुजर कर आगे चला गया और फिर जॉगिंग करने लगा। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद वो दोबारा मशरक़ी गेट के पास आया। इस वक्त भी वो जॉगिंग कर रहा था और मशरक़ी दरवाजे के पास रुककर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। वो इधर उधर नजरें दौड़ाकर देख रहा था। सालेहा अब्दुल करीम की निगाहें बज़ाहिर तो किताब पर जमी हुई थीं, लेकिन फिल हकीकत वो हमतन गोश बनी हुई थी और सब कुछ देख रही थी। इसी वक्त एक नौमर लड़की एक तरफ से भागती हुई आई और डेविड को वहाँ देखकर रुक गई। वो कोई 10-11 साल की उम्र की थी। हेलो अंकल, इसने मुस्कुराकर डेविड से कहा। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मैरी, डेविड ने मुस्कुराकर इसको जवाब दिया। अंकल, अब आप एक टांग पर नहीं कूदते हैं? लड़की ने अचानक सवाल किया। पहले तो आप आध घंटे तक एक टांग पर कूदने की एक्सरसाइज करते थे, अब आपने वो एक्सरसाइज छोड़ दी? हाँ मैरी, डेविड ने आहिस्ता से कहा। बस यूँ समझ लो कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। मुझे आपको देखने में बड़ा मज़ा आता था, मैरी ने आहिस्ता से हंसते हुए कहा।
آپ اپنی دائیں ٹانگ کو گھٹنے کے پاس سے موڑ کر اور اسے اوپر اٹھا کر صرف بائیں ٹانگ سے بھاگتے تھے۔ آپ تو بہت تیز بھاگ لیتے تھے انکل۔ میں نے بھی بہت کوشش کی لیکن میں آپ جتنا تیز نہیں بھاگ سکی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ اور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دم سے صالح عبدالکریم کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے سارے وجود میں گرمی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اس گفتگو کا ایک ایک لفظ سن لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیوڈ کے ٹانگ کٹے ساتھی کو تلاش کر لیا تھا۔ ڈیوڈ کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ ڈیوڈ نے یہ جرم اکیلے کیا تھا۔ اس معصوم بچی میری نے صالح عبدالکریم کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ڈیوڈ دائیں ٹانگ اٹھا کر صرف بائیں ٹانگ پر چلنے اور بھاگنے کی مشق کرتا تھا پہلے، اب نہیں، کیونکہ اب اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کافی پریکٹس کے بعد وہ اپنی ٹانگ کو گھٹنے کے پاس سے موڑ کر اور یوں دوہری کی ہوئی ٹانگ کے دونوں حصوں کو آپس میں ملا کر باندھ کر اوپر سے ایک ایسی ڈھیلی ڈالی پتلون پہن سکتا تھا جس میں یہ موٹی ٹانگ سما سکے، اور پھر اس کے پائنچے کو پلٹ کر اوپر کی طرف کسی بھی چیز سے روک سکتا تھا، جس طرح کے ایک ایسے آدمی کو کرنا چاہیے جس کی ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے کٹی ہوئی ہو، اور پھر وہ اس کے نیچے بیساکھی لگا کر چل سکتا تھا۔ یہ ایک تکلیف دہ اور خطرناک عمل ضرور تھا، لیکن اگر اس کی مسلسل پریکٹس کی جاتی تو یہ قطعی ممکن تھا کہ آدمی گھنٹے سوا گھنٹے کے اس عمل کو جاری رکھے، اور ڈیوڈ کو زیادہ سے زیادہ اتنے ہی وقت کی ضرورت تھی، بلکہ اس سے بھی بہت کم وقت کی۔ اف میرے خدا، تو یہ چکر ہے، صالح عبدالکریم نے اپنے آپ سے کہا اور جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈیوڈ مشرقی دروازے کے پاس کھڑا ہوا پیٹو کا انتظار کر رہا تھا، اور میری اسی دروازے سے نکل کر باہر جا چکی تھی۔ صالحہ بھی اسی دروازے سے نکل کر جلدی سے باہر آ گئی، اور اگلے موڑ پر جا کر اس نے میری کو روک لیا۔ یہاں وہ ڈیوڈ کی نظروں سے بالکل محفوظ تھی۔ ہیلو بیبی، صالحہ نے اسے روک کر کہا، تم ابھی اپنے انکل سے ایک ٹانگ پر توڑنے کی بات کر رہی تھی؟ جی ہاں، میری نے جواب دیا، اور صالح عبدالکریم کو ڈیوڈ کے بارے میں بتانے لگی۔ انکل تو خوب تیز دوڑنے لگے تھے، میں روزانہ ان کو دیکھا کرتی تھی اور خوش ہوتی تھی، اور پھر انہوں نے اچانک اس طرح دوڑنا بند کر دیا، معلوم نہیں کیوں۔ صالح عبدالکریم نے میری سے جسمانی ورزش کے بارے میں کچھ مزید باتیں کیں اور اس سے اس کے گھر کا پتہ اور والدین کے نام وغیرہ پوچھ لیے۔ اس کے بعد اس نے میری کو جانے دیا۔ صالح عبدالکریم شدید ہیجانی مسرت کا شکار تھی۔ خلاف توقع بالکل اچانک اسے وہ بات معلوم ہو گئی تھی جو اسے کئی دن سے برابر پریشان کیے ہوئے تھی۔ وہ تو یہاں یہ دیکھنے آئی تھی کہ ڈیوڈ حسب وعدہ پارک کے مشرقی دروازے پر پہنچتا ہے یا نہیں۔ اس نے کسی اور کو وہاں بھیجنے کے بجائے خود جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ ڈیوڈ کے رد عمل اور طرز عمل کا بھی مشاہدہ کر سکے، اور یہاں آ کر اسے ڈیوڈ کے پابریدہ ساتھی کا پتہ چل گیا۔ صالح عبدالکریم سیدھی واپس آفتاب کے گھر پہنچی۔ وہاں آفتاب اور نفیسہ کے علاوہ فساد حسین بھی موجود تھا اور حفیظ اللہ بھی۔ وہ سب پروگرام کے تحت وہاں جمع تھے اور یہ جاننے کے لیے آئے تھے کہ ڈیوڈ حسب وعدہ وہاں پہنچا تھا یا نہیں۔ لیکن صالح عبدالکریم کے پاس تو ان کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ میں نے ڈیوڈ کے پابریدہ ساتھی کو تلاش کر لیا ہے، صالح عبدالکریم نے ڈرامائی انداز میں اعلان کیا۔ او نو، فساد حسین اچھل پڑا، واقعی؟ کون ہے وہ؟ آپ نے اسے کیسے تلاش کیا؟ وہ ڈیوڈ خود ہے، صالح عبدالکریم نے جواب دیا۔ ڈیوڈ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ ایک ساتھ کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ ڈیوڈ خود؟ وہ کیسے؟ اور اس کے جواب میں صالح عبدالکریم نے ان لوگوں کو میری اور ڈیوڈ کی گفتگو سنائی اور اپنی اور میری کی گفتگو کے بارے میں بھی بتایا۔ میں نے میری سے اس کا پتہ معلوم کر لیا ہے اور اس کے والدین کے نام وغیرہ بھی۔ اس نے کہا، میری ایک بہت اہم گواہ ثابت ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا فساد حسین صاحب، میں نے ڈیوڈ کو پہلی بار دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ وہ تن و توش
اور جسامت میں فضل حسینی کی طرح ہیں، دونوں کے جثے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، فساد حسین نے کہا۔ تو میڈم، بس یہ بازی آپ نے جیت لی، اب تو کرنے کے لیے بہت تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا، صالح عبد الکریم نے کہا، اور پھر وہ آفتاب سے مخاطب ہو کر بولی، آ جائیے جناب، آپ کو اپنے کام کے دوسرے حصے کی تکمیل کرنی ہے۔ میں بالکل تیار ہوں میڈم، آفتاب نے ہنستے ہوئے کہا اور فون کے پاس جا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسرے کنیکشن کا ریسیور صالح عبد الکریم نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ آفتاب کو اس دوسرے مرحلے کے لیے بھی اچھی طرح تیار کر دیا گیا تھا اور صالح عبد الکریم نے اسے پوری طرح سمجھا دیا تھا کہ اب اس کو کیا کرنا ہے۔ آفتاب نے ایک بار پھر ڈیوڈ کے گھر کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے تقریباً فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا گیا اور آفتاب نے ڈیوڈ کی آواز کو صاف طور پر پہچان لیا۔ ڈیوڈ نے اپنا نام بھی بتا دیا تھا۔ آفتاب آہستہ سے ہنسا۔ میں پیٹو بول رہا ہوں، میرے بچے کیسے ہو؟ تم نے مجھے خواہ بے وقوف بنایا، ڈیوڈ نے کہا۔ میں وہاں گھنٹہ بھر تک کھڑا ہوا، پریشان ہوتا رہا، اور تم؟ ناراض مت ہو میری جان، آفتاب نے نرم و شیریں آواز میں بڑے بازاری انداز میں کہا۔ محبت میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ ارے ہم تو تمہیں آزما رہے تھے ڈارلنگ۔ کیا مطلب؟ ڈیوڈ نے ناگواری، خوف اور تجسس کے ساتھ پوچھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کہیں زیادہ چالاک اور بہادر بننے کا شوق تو نہیں رکھتے، آفتاب نے سنجیدگی سے کہا۔ اسی لیے میں تمہارے پاس نہیں آیا، لیکن میرے آدمی تمہیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے سب کچھ اچھی طرح سے دیکھ کر اپنی تسلی کر لی ہے۔ تم نے ہمارے ساتھ کوئی چال چلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں تمہاری دانش مندی کو سراہتا ہوں۔ اچھا، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ڈیوڈ نے کہا۔ میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ ہم معاملہ طے کر لیں اور ہماری ملاقات کے دوران رقم کی ادائیگی بھی ہو جائے تاکہ تمہیں بار بار پریشان نہ ہونا پڑے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ڈیوڈ نے کہا، مگر تم مجھے اپنا مطالبہ تو بتاؤ۔ دیکھو یار، میں کسی پر ناجائز دباؤ نہیں ڈالتا، آفتاب نے کہا۔ میرا تو ہر قسم کے دھندوں میں ایک مقررہ کمیشن ہے، اسی کے مطابق میں تم سے بھی لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ پھر بھی کتنا؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ تم نے یونین بینک سے جو رقم اڑائی ہے اس کا 2%، نہ کم نہ زیادہ۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ڈیوڈ نے جلدی سے کہا، لیکن اس کے بعد تم بالکل مطمئن ہو کر ٹھاٹھ سے عیش کرو، آفتاب نے کہا۔ کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ یوں سمجھ لو کہ اس کے بعد تم براہ راست ہماری امان میں آ جاؤ گے۔ اچھا، تو تم کب ملو گے اور کہاں؟ ڈیوڈ نے محتاط انداز میں پوچھا۔ کیا تمہارے لیے کل دن کے 1 بجے ممکن ہو سکتا ہے؟ آفتاب نے پوچھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، ڈیوڈ نے فوراً جواب دیا۔ میں آ جاؤں گا جہاں بھی تم کہو گے۔ اسی پوسٹ آفس کے دروازے پر مجھے ملنا جس کے لاکر میں تم نے رقم رکھ چھوڑی ہے، آفتاب نے کہا۔ اور شناخت کے بارے میں پریشان مت ہونا، میں خود تمہارے پاس آ کر تمہیں اپنا نام بتاؤں گا، پیٹرو، اور تم میری چیز مجھے دے دینا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، ڈیوڈ نے کہا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور ایک بات اور سن لو بچے، آفتاب نے کہا، میں نے یہ سارا معاملہ تمہاری ایمانداری پر چھوڑ دیا ہے۔ ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ تم نے کتنی رقم لوٹی ہے، تاہم اگر کچھ اوپر نیچے ہو تو ایمانداری کے ساتھ حساب کر لینا۔ میں ایک پائی کا بھی ہیر پھیر نہیں کروں گا، ڈیوڈ نے کہا۔ عقل مندی کرو گے، آفتاب نے کہا اور فون بند کر دیا۔ صالح عبد الکریم نے بھی ریسیور ہاتھ سے رکھ دیا۔ بھلا دنیا کی کون سی طاقت اب ڈیوڈ کو بچا سکتی ہے؟ حفیظ اللہ جوش کے عالم میں اپنی جگہ سے اچھل کر بولا۔ وہ اپنے جرم کا اپنی زبان سے اپنے الفاظ میں اعتراف کر رہا ہے۔ واہ میڈم واہ، واقعی کیا بے مثال کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ فضل حسین خوش قسمت ہے کہ آپ اس روز مجھے مل گئیں۔
ذرا ٹیپ کو چیک کر لیجیے آفتاب صاحب، صالح عبد الکریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارے اصل ثبوت تو یہی ہیں۔ آفتاب نے ٹیلی فون سے بڑی احتیاط کے ساتھ ٹیپ کو نکالا اور پھر اسے چیک کر لیا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ساری گفتگو پوری طرح ریکارڈ ہو گئی تھی۔ ہمارے پاس اب سارا معاملہ تیار ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، اور اب ہم اگلا اور آخری قدم اٹھانے کی تیاری کریں گے۔ ہمارے پاس ٹیلی فون کی گفتگو کے 2 ٹیپ موجود ہیں۔ ان کے باعث اس پورے کیس کی نوعیت بدل جاتی ہے، اور یہ ٹیپ اس امر کی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں کہ ڈیوڈ کو قانونی گرفت میں لے لیا جائے اور اس کے خلاف بینک ڈکیتی اور گارڈ کے قتل کا مقدمہ قائم کر دیا جائے، اور اس صورتحال میں فضل حسین تو خود بخود بے قصور ثابت ہو جاتا ہے، لہذا اس کو رہا کر دیا جائے۔ اب تو ایسا ہو کر رہے گا میڈم، حفیظ اللہ نے کہا۔ اس کو اب کون روک سکتا ہے؟ اس کے چند گھنٹوں کے بعد صالح عبد الکریم، فساد حسین اور آفتاب لندن پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جس کا تعلق سنگین نوعیت کے جرائم کی تفتیش سے تھا۔ اس افسر کا نام جونز تھا۔ صالح عبد الکریم نے اپنا اور اپنے مددگار فساد حسین کا تعارف کروانے کے بعد جونز کو مختصراً یہ بتایا تھا کہ یونین بینک میں ہونے والی ڈکیتی اور گارڈ کے قتل کی واردات کے سلسلے میں اس نے اصل مجرم کو تلاش کر لیا ہے، اور اس کے پاس مجرم کی اپنی آواز میں اس کا اعتراف جرم موجود ہے، جو ایک فرضی بدمعاش کی نقلی دھمکی کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔ صالح عبد الکریم نے جونز کو ان ٹیلی فون کالوں کے بارے میں بتایا جو آفتاب نے پیڈرو کے نام سے ڈیوڈ کو کی تھیں اور جن کے ذریعے ڈیوڈ کو پھانسا گیا تھا۔ جونز ان فون کالوں کے ٹیپ کو سن چکا تھا، اور اس وقت وہ اپنی کرسی پر بت بنا بیٹھا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر صالح عبد الکریم کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، کسی دوسری دنیا کی مخلوق۔ مس کریم، آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ اصل مجرم فضل حسین نہیں بلکہ ڈیوڈ ہے؟ اس نے کچھ دیر کے بعد ٹھہری ہوئی اور متجسس آواز میں پوچھا۔ کسی نے بھی نہیں، صالح عبد الکریم نے کہا۔ یہ بات تو میں نے خود ہی معلوم کی، اور اس سلسلے کی آخری بات کہ دراصل ڈیوڈ کا کوئی دوسرا ساتھی نہیں ہے اور اس نے خود بابریدہ بن کر یہ واردات کی تھی، مجھے محض آج صبح معلوم ہو سکی۔ میں میری نامی اس لڑکی کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ جی ہاں، جونز نے کہا، ہم میری سے ضرور رابطہ قائم کریں گے اور اس سے سب کچھ پوچھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے اس علاقے میں ہمیں کچھ اور بھی ایسے لوگ مل جائیں کہ انہوں نے ڈیوڈ کو ایک ٹانگ پر دوڑنے کی مشق کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ کچھ اور معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے مسٹر جونز، صالح عبد الکریم نے کہا، اور اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے مس کریم کہ پہلے تو آپ نے اپنے طور پر تحقیق و تفتیش شروع کی؟ جونز نے سنبھل کر اور رک رک کر کہنا شروع کیا، اور جب آپ کو اس بات کا ذاتی طور پر یقین ہو گیا کہ اس واردات کا اصل مجرم فضل حسین نہیں بلکہ ڈیوڈ ہے، تو پھر آپ نے اس کی زبان سے اعتراف جرم کروانے کے لیے اس کے گرد یہ جال بچھایا جس میں وہ بآسانی پھنس گیا۔ لیکن آپ یہ سب کچھ کرنے کے بجائے یوں بھی تو کر سکتی تھیں کہ جب آپ کو اس کے مجرم ہونے کا یقین ہو گیا تھا تو آپ سیدھی پولیس کے پاس آ جاتی، باقی کام تو ہم لوگ خود کر لیتے۔ کیا آپ کو یہاں کی پولیس پر اعتماد نہیں؟ نہیں مسٹر جونز، صالح عبد الکریم نے جلدی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کی اعلیٰ اخلاقی روایات سے بخوبی واقف ہوں۔ مجھے یہاں کی پولیس کی کارکردگی اور دیانتداری پر مکمل بھروسہ ہے، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہاں کی پولیس کسی مجرم کو تحفظ فراہم کرے گی۔ بات دراصل یہ تھی مسٹر جونز کہ میں پولیس کے پاس صرف اس وقت آنا چاہتی تھی جب میرے پاس ملزم کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہوں اور پولیس ملزم کو فی الفور گرفتار کر سکے۔ ملزم کے ہوشیار ہونے سے پہلے اس کا پکڑا جانا ضروری تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ملزم کے پاس اس وقت کتنی بڑی رقم موجود ہے جو اس نے بینک سے لوٹی ہے۔ اتنی بڑی رقم کے ساتھ تو وہ
دنیا کے کسی دور دراز ترین گوشے تک جا سکتا ہے اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں آرام سے رہ سکتا ہے۔ آپ کو اس کے فرار کا شاید کچھ زیادہ ہی اندیشہ تھا شاید، جونس نے آہستہ سے کہا۔ جی ہاں، صالح عبدالکریم نے جواب دیا، اور اس کی ٹھوس وجہ بھی موجود ہے۔ میرا اصل کام تو فضل حسین کو بے قصور ثابت کر کے سلاخوں کے پیچھے سے باہر لانا ہے۔ وہ قسمت کا مارا ہوا پابریدہ شخص نہ کرتا گناہ کی سزا بھگت رہا ہے۔ اگر ڈیوڈ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر شاید فضل حسین کو نہ بچایا جا سکتا اور میری ساری محنت اکارت چلی جاتی۔ ہم ہرگز ایسا نہ ہونے دیتے، جونس نے کہا۔ بہرحال یہ آپ کا نقطۂ نظر ہے، تاہم میں آپ کی انتہائی غیر معمولی ذہانت، اعلیٰ ترین طریقہ کار اور بہترین انداز تفتیش کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بلا شبہ آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے تو وکیل ہیں، اور یہ سب کچھ جو آپ نے کیا ہے یہ وکیل کا کام نہیں ہے، یہ پولیس اور سراغ رسانوں کا کام ہے۔ آپ نے بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میرے پاس آپ کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ جس انداز سے آپ نے ملزم ڈیوڈ کو پھانسا ہے وہ ایک بے حد اچھوتا انداز ہے۔ شکریہ مسٹر جونس، صالح عبدالکریم نے کہا۔ اب ذرا یہ بتائیے مس کریم کہ آپ نے یہ کیوں کر معلوم کیا کہ اس واردات کا اصل مجرم پابریدہ فضل حسین نہیں بلکہ ڈیوڈ ہے؟ آپ نے ایسا کون سا سراغ تلاش کر لیا؟ میں اس سوال کا جواب بعد میں دوں گی مسٹر جون، صالح عبدالکریم نے کہا، کیونکہ یہ کوئی ایک جملے کا جواب نہیں ہے، یہ تو ایک پوری لمبی داستان ہے جس کا تعلق میرے اپنے طریقہ کار سے ہے، اور میں ان سارے واقعات کو عدالت کے روبرو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے سزا کے خلاف اپیل میں ملزم فضل حسین کی پیروی کرنی ہے۔ مگر اب تو آپ نے اصل مجرم کو تلاش کر لیا ہے، جونس نے کہا۔ جی ہاں، صالح عبدالکریم نے کہا، اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو فضل حسین کو نجات نہیں حاصل ہو سکتی تھی۔ اس کی بے گناہی صرف اس وقت ثابت ہو سکتی تھی جب میں اصل مجرم کی گردن کو قانون کے گرفت میں دے دیتی۔ بے شک، جونس نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ نے اپنے موکل کو بچا لیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے درمیان کچھ دیر تک آئندہ کے لائحہ عمل اور طریقہ کار کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، جس میں فساد حسین نے بھی حصہ لیا۔ آفتاب البتہ خاموش بیٹھا رہا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پر اسی وقت سے نگرانی قائم کر دیں، صالح عبدالکریم نے جونس سے کہا۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ وہ بھاگ کر جانے نہ پائے۔ اطمینان رکھیے مس کریم، جونس نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ آپ کو اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملزم اب ہماری نظر میں ہے اور سمجھ لیجئے کہ ہماری تحویل میں ہے۔ وہ تینوں جونس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہوتے وقت جونس نے ایک بار پھر صالح عبدالکریم کی صلاحیتوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، اور اس کے بعد یہ لوگ آفتاب کے گھر واپس آ گئے۔ رات کو صالح عبدالکریم نے فلپ کو فون کیا اور اسے صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ اس کی نگرانی میرے ہی آدمی نہیں، پولیس کے آدمی بھی کر رہے ہیں، فلپ نے صالحہ کو بتایا۔ میرے آدمیوں نے ان خفیہ پولیس والوں کو پہچان لیا ہے۔ ٹھیک ہے، صالح عبدالکریم نے کہا، آپ اپنا کام کرتے رہیے اور ان لوگوں کو اپنا کام کرنے دیجیے، بس وہ یہاں سے نکل کر بھاگنے نہ پائے۔ جب پولیس بھی اس کے پیچھے لگ چکی ہے تو پھر بھلا وہ بھاگ کر کہاں جائے گا، فلپ نے کہا۔ اگلے دن دوپہر کے 1:45 بجے جب صالح عبدالکریم اور فساد حسین اس پوسٹ آفس کے گیٹ پر پہنچے جہاں ڈیوڈ کو آنا تھا تو انہوں نے وہاں کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم ادھر سے ادھر آ جا رہا تھا، اور اس ہجوم میں کون کیا تھا کسی کو کیا خبر۔ صالح عبدالکریم اور فساد حسین کو ابھی وہاں کھڑے ہوئے محض چند سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ انہوں نے جونس کو 2 اور آدمیوں کے ساتھ
اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ تینوں ڈھیلے ڈھالے بے ڈھنگے لباسوں میں ملبوس تھے۔ ہم آ گئے ہیں، جونز نے آہستہ سے ان دونوں سے کہا اور پھر اپنے آدمیوں کے ساتھ جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ تینوں ہجوم میں مل کر دوسری سمت نکل گئے تھے۔ صالح عبد الکریم نے انہیں گیٹ سے کافی فاصلے پر پایا۔ 1 بجنے میں 6 منٹ باقی تھے جب ڈیوڈ آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ پوسٹ آفس کے گیٹ کے پاس چند لمحوں کے لیے رکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہاں 20 لوگ موجود تھے، کچھ آ جا رہے تھے، کچھ کھڑے تھے، کسی سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے متعلق کچھ بھی جاننا ممکن نہیں تھا۔ ڈیوڈ آگے بڑھ گیا اور گیٹ سے اندر گزر کر کہیں غائب ہو گیا۔ صالح عبد الکریم نے دور کھڑے ہوئے جونز اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ جونز بڑے بے نیازانہ اور لاابالی انداز میں سگریٹ پی رہا تھا اور اب صالح عبد الکریم اور فساد حسین کی نظریں گیٹ کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ صالح عبد الکریم فساد حسین سے چند قدم الگ ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی، تاہم وہ اس سے بہت زیادہ دور نہیں تھی۔ 1 بجنے میں 1 منٹ باقی تھا جب انہوں نے ڈیوڈ کو اندر کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ گیٹ کے پاس آ کر رک گیا تھا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پیکٹ تھا۔ فساد حسین تیزی سے آگے بڑھا اور ڈیوڈ کے پاس پہنچ کر آہستہ سے بولا، میں پیڈرو ہوں، تمہیں یقیناً میرا ہی انتظار ہے۔ ہاں، مجھے پیڈرو کا انتظار ہے، ڈیوڈ نے آہستہ سے کہا اور حیرت بھری نظروں سے اس ایشیائی کو دیکھنے لگا جو اس کے سامنے موجود تھا۔ بالکل دبلا پتلا، معمولی تن و تش کا آدمی جو شاید کسی کے ایک مکہ بھی نہ مار سکے۔ تو کیا تم پیڈرو ہو یا پیڈرو نے تمہیں بھیجا ہے؟ اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ فساد حسین نے آہستہ سے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے میں تم کو بتا دوں کہ میں خود پیڈرو ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم میری امانت میرے حوالے کر دو گے۔ ہاں، ڈیوڈ نے وہ لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے آہستہ سے کہا، یہ تمہاری امانت ہے، لے لو۔ میں نے بالکل ٹھیک ٹھاک حساب کیا ہے، کہیں کوئی غلطی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور وہاں مجمع جمع ہونے لگا تھا۔ جونز نے جلدی سے ڈیوڈ کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دی اور وہ لوگ فوراً اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے گئے۔ صالح عبد الکریم اور فساد حسین بھی پولیس اسٹیشن آ گئے۔ ڈیوڈ کے پاس اعتراف جرم کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ بینک سے لوٹی ہوئی رقم کا بہت بڑا حصہ اس کے پاس سے برآمد ہو چکا تھا۔ اس نے یہ رقم پوسٹ آفس کے لاکر میں چھپا کر رکھی تھی اور وہیں سے کچھ رقم پیڈرو کو دینے کے لیے نکالی تھی۔ ڈیوڈ کے قبضے سے جو رقم برآمد ہوئی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی کئی زندگیوں کے دوران بھی موجودہ تنخواہ کے ذریعے اتنی رقم نہیں کما سکتا تھا۔ وہ اپنے پاس اتنی بڑی رقم کی موجودگی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ اعتراف کرنا ہی پڑا کہ اس نے یہ رقم بینک سے لوٹی تھی اور اپنی جگہ فضل حسین کو پھنسا دیا تھا، اور وہ انکار بھی کیسے کر سکتا تھا۔ اسے اس گفتگو کے ٹیپ سنا دیے گئے جو اس کے اور پیڈرو کے درمیان ہوئی تھی اور جس میں اس نے پیڈرو کو لوٹ کے مال میں سے اس کا حصہ دینے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، اور اس طرح گویا اپنے جرم کا بالواسطہ اعتراف کر لیا تھا۔ آواز اس کی تھی، الفاظ اس کے تھے، وہ اسے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اور پھر ڈیوڈ نے سب کچھ قبول کر لیا۔ ہاں، مجھے اس پابریدہ سے نفرت تھی، اس نے جون سے کہا۔ میں نے ہمیشہ اس سے نفرت کی کیونکہ اس نے مجھ سے اینی کو چھین لیا تھا، اور پھر نینی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس بد نصیب نے نینی کو ہلاک کر دیا اور خود اپنی کٹی ہوئی ٹانگ لیے ہوئے اپنے ادھورے وجود کے ساتھ آج تک زندہ ہے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکا۔ ہاں، مجھے پیسے کی ضرورت تھی، بہت زیادہ پیسے کی، تاکہ میں اور کرسٹینا یہاں سے کہیں دور چلے جائیں اور بھی شانہ زندگی بسر کر سکیں، اور اتنے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم دونوں کو اس قدر جان لیوا محنت نہ کرنا پڑے۔ وہ بھی محنت کرتے کرتے تھک گئی تھی اور میں بھی تھک گیا تھا۔
ہم دونوں ایک بہتر زندگی کے خواہاں تھے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ اس واردات میں کرسٹینا کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ واردات تنہا میں نے کی ہے، سارا منصوبہ میرا اپنا تھا۔ ہاں، الارم کو ڈسکنیکٹ میں نے کیا تھا اور پھر فضل حسین کو ایسی چگم کھانے کو دی تھی جس میں بلڈ پریشر کو ہائی کرنے والی دوا شامل تھی، جو لو بلڈ پریشر کے مریضوں کو دی جاتی ہے۔ نہیں، میری سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ میں نے پارک میں مہینوں ایک ٹانگ پر دوڑنے کی مشق کی، پھر میں نے اپنے گھر میں اپنی دائیں ٹانگ کو گھٹنے کے بعد سے موڑ کر اور باندھ کر بیساکھیوں کے سہارے چلنے کی مشق کی، اور یوں میں ایک ایسے شخص کی طرح بیساکھیوں پر چلنے کا ڈھنگ خوب سیکھ گیا جس کی دائیں ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے کٹی ہوئی ہو۔ میں اس صبح کو فضل حسین کو وہ چیوگم کھلانے کے بعد اس وقت بینک سے نکل گیا تھا جب فضل حسین چھٹی لے کر وہاں سے چل پڑا تھا، اور پھر میں نے اپنا حلیہ تھوڑا سا بدل کر فضل حسین کی بلڈنگ سے اس کی گاڑی میں بینک آیا اور میں نے باقی کام کیے تھے۔ واپسی میں نے زیر تعمیر عمارت کے پاس فضل حسین کی گاڑی چھوڑ دی تھی اور اپنی بندھی ہوئی ٹانگ کو کھول کر اسے سیدھا کر لیا تھا۔ اب میں ایک پابریدہ شخص نہیں تھا، وہاں سے میرے کسی بھی جگہ جانے میں کون سی مشکل تھی۔ میں نے ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہے تھے۔ میں نے رقم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فضل حسین کو بھی سزا دینی چاہیے تھی، جس سے میں نے ہمیشہ نفرت کی کیونکہ اس نے مجھ سے نینی کو چھین لیا تھا۔ صالح عبدالکریم نے جس وقت اپنا بیان ختم کیا تو کمرہ عدالت میں گہرا سناٹا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ جیسے ایک سحرزدہ کیفیت کے شکار تھے۔ عدالت نے فضل حسین کی فوری رہائی کے احکامات صادر کیے۔ اس پر کوئی دوسرا کیس نہیں تھا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ ملزم ڈیوڈ کے خلاف عدالت میں باقاعدہ مقدمے کا آغاز کیا جائے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مس کریم۔ ایک طرف سے مائیکل تیزی کے ساتھ چلتا ہوا صالح عبدالکریم کے پاس آیا۔ مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ آپ اب اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ آپ نے تو واقعی معجزہ کر دکھایا۔ شکریہ مسٹر مائیکل، صالح عبدالکریم نے کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے انصاف اور قانون کی مدد کی۔ میں اپنے سابقہ رویے پر معذرت خواہ ہوں، مائیکل نے کہا، اور آپ سب لوگوں کو اپنے ساتھ ڈنر کی دعوت دیتا ہوں۔ تاریخ کا تعین آپ اپنی مرضی سے کر لیجئے۔ سب سے پہلی پارٹی تو میرے گھر ہوگی، حفیظ اللہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے تو اس بات کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا تھا کہ میرا دوست فضل حسین چور، ڈاکو اور قاتل بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے اسی یقین کے سہارے میں نے محترمہ صالح عبدالکریم کو زحمت دی تھی۔ ٹھیک ہے، آفتاب نے آگے بڑھ کر حفیظ اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سب سے پہلی پارٹی آپ کے گھر، اور اس پارٹی میں گاؤں گا۔ فضل حسین نے اپنی بیساکھیوں کے سہارے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے بہت عرصے سے نہیں گایا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں گانا بھول گیا ہوں۔ نہیں فضل حسین صاحب، صالح عبدالکریم نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کوئی گلوکار کبھی گانا بھی بھول سکتا ہے؟ میں بھول گیا تھا، فضل حسین نے آہستہ سے ہنستے ہوئے کہا، لیکن آپ نے مجھے سارے بھولے ہوئے گانے یاد دلا دیے، اب میں کبھی نہیں بھولوں گا۔